گدھے، نالائق انسان، کہاں گئی ہے ماہم؟ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیوی کو آدھی رات کو گھر سے نکالتے ہوئے؟ جبار کو تو ابھی پتہ نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گا اسے؟ لاؤنج میں مرتضیٰ اپنا سوٹ کیس تھامے کھڑا تھا، ہاتھ بے یقینی سے گال پر تھا، تھپڑ اتنی زور سے پڑا تھا کہ اس کا بایاں گال لال ہو چکا تھا۔ وہ امریکہ جا رہا تھا۔ صبح سے ماہم کسی کو نظر نہیں آئی تھی تو نعیم صاحب کے پوچھنے پر مرتضیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ اب ماہم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے ماہم کو گھر سے جانے کا کہا ہے، مگر پھر پتہ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنے ڈیڈ کے گھر بھی نہیں گئی۔ لاؤنج میں اب صرف نعیم بخاری کی آواز گونج رہی تھی، باقی سب خاموش تماشائی بنے تھے۔ ارتضیٰ کو اس وقت مرتضیٰ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مشال بھی کھڑی تھی۔ وہ نعیم بخاری کا غصہ دیکھ کر ڈر کر نامحسوس انداز میں ارتضیٰ کے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے پہلی بار ایسی سچویشن دیکھی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا ڈر محسوس کر لیا تھا۔ زیبا بیگم نے مرتضیٰ کو تھپڑ پڑنے پر ہاتھ منہ پر رکھا۔ قسم کھا رکھی ہے تم دونوں نے، مجال ہے جو کبھی مجھے سکون کا سانس لینے دو تم دونوں گدھوں سے بہتر تھا کہ اللہ مجھے بیٹیاں دے دیتا۔ ارتضیٰ شرمندہ ہوا، نظریں جھکا لیں۔ نعیم صاحب کی آواز میں چھپا درد اسے محسوس ہوا تھا۔ جلدی ڈھونڈو، ماہم کو ڈھونڈو، پتہ نہیں بچی کہاں چلی گئی ہے، اور اس نالائق کو دیکھو، یہ سامان باندھے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں ماہم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ میں پاکستان میں ہی نہیں رہنا چاہتا، میں امریکہ جاؤں گا ڈیڈ، اور ہر حال میں جاؤں گا۔ مرتضیٰ فیصلہ کرتے ہوئے قدرے دھیمی آواز میں بولا۔ تو جاؤ، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے اپنی شکل مت دکھانا مرتضیٰ، نکل جاؤ یہاں سے۔ نعیم بخاری کی گرجدار آواز پر سب ڈر گئے تھے۔ اب مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہیں نعیم، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مرتضیٰ تم مت جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماہم مل جائے گی۔ زیبا بیگم روتے ہوئے بولی۔ مرتضیٰ کے پاس آئیں۔ مرتضیٰ نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے خود سے لگا لیا۔ ارتضیٰ کو مرتضیٰ پر بہت غصہ آیا۔ اور تمہیں لگتا ہے چیکو کہ میں تمہیں ایسے سب چھوڑ کر ماہم کا دل توڑ کر امریکہ جانے دوں گا کیا؟ تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ارتضیٰ آگے آیا، اس کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑ کر بولا، میں امریکہ جاؤں گا، میرا سامان دو مجھے ارتضیٰ۔ مرتضیٰ نے اپنا سامان لینا چاہا، مگر ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا، جبکہ زیبا بیگم اب رو رہی تھی۔ ارتضیٰ جانے دو اسے۔ نعیم بخاری کی آواز آئی۔ نہیں نعیم، ایسا مت کرو، میرا بچہ پہلے ہی اتنے سال دور رہا ہے ہم سے، میں نہیں رہ سکتی مرتضیٰ کے بغیر۔ زیبا بیگم اب نعیم صاحب کے پاس گئیں، ان کو سمجھانا چاہا۔ نعیم صاحب نے انہیں خود سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ، میری طرف سے اجازت ہے، اس کو تم سیدھا کر سکتے ہو، اگر پھر بھی نہ مانا تو باقی لوگوں کی طرح اس کی بھی ٹانگیں توڑ دو۔ نعیم بخاری کہہ کر چلے گئے۔ مرتضیٰ نے بے یقینی سے ان کی پشت کو دیکھا، پھر ارتضیٰ کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو، اب بتاؤ چیکو۔ مرتضیٰ نے غصے سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے ارتضیٰ، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ، مرتضیٰ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ مسکرایا۔ ہاں بھائی، میں ناچیز کیسے اب اپنے بڑے بھائی کو روک سکتا ہوں؟ اب میں اتنا بھی میرا خون سفید نہیں ہو گیا کہ میں اپنے بڑے بھائی کی ٹانگیں توڑوں۔ جاؤ جاؤ، شوق سے جاؤ۔ مرتضیٰ نے فاتح انداز میں ارتضیٰ کو دیکھا اور سوٹ کیس تھام کر قدم اٹھایا ہی تھا کہ ارتضیٰ کی اگلی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ مگر ایئرپورٹ پر چیکنگ کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، اب سامان سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ بدنامی، رسوائی اور ایک لمبی جیل، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ مرتضیٰ کے چہرے کے تاثرات بدلے، دل کیا کہ اس کا قتل کر دے، پھر چاہے اسے لمبی جیل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مشال نے حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ بلیک میلر، وہ بڑبڑائی، اپنے بھائی تک کو نہیں بخشا اس بندے نے، فضول انسان، اس نے دل میں سوچا۔ ارتضیٰ اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ زیبا بیگم کچھ نہیں بولی، وہ بس کسی طرح بھی مرتضیٰ کو روکنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ غصے سے ارتضیٰ کو دیکھتا اپنے سوٹ کیس کو ایک ٹانگ مار کر خود اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ ارتضیٰ مسکرایا، زیبا بیگم بھی خوش ہوئی۔ ارتضیٰ ان کے پاس آیا، انہیں خود سے لگا لیا۔ یار، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں روتی ہیں؟ ڈرپوک ہے وہ بہت، اسے روکنا کون سا مشکل کام ہے۔ ارتضیٰ نے ان کے آنسو صاف کیے۔ جب تک آپ کا پیارا بیٹا زندہ ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیبا بیگم نے پیار سے ایک چپت ارتضیٰ کے گال پر لگائی۔ نالائق، جو خود مجھے پریشان کرتے ہو۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو کرتا رہوں گا، یہ تو میرا حق ہے، آپ کو تنگ صرف میں کر سکتا ہوں۔ زیبا بیگم نے سر نفی میں ہلایا اور مسکرائی۔ آپ جا کر اپنے شوہر کو دیکھ لیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ مشال ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ ارتضیٰ اب اس کے سامنے آیا۔ آپ کیا یہیں کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی رہیں گی؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ بلیک میلر، فضول آدمی، حاجی بشیر، اور پیر پٹک کر چلی گئی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ قسم سے یہ لڑکی تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گی ارتضیٰ الحسن بخاری۔ شام کو 6 بجے وہ روم سے فل تیاری کر کے نکلا، نیچے آیا، گاڑی کا ڈور کھولا ہی تھا کہ دوسری طرف سے جگو ڈور کھول کر بیٹھا۔ ارتضیٰ غصے میں اس کی طرف آیا۔ ڈور کھولو، اترو،
میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے کہا۔ اترو، ارتضیٰ غصے میں بولا۔ جگو نیچے اترا۔ خبردار، اگر میری جاسوسی کی تو تم بھی اپنے اس نالائق بھائی کے ساتھ مل کر ماہم کو ڈھونڈو۔ اگر وہ ٹھیک سے اپنا کام کرتا تو ماہم اس گھر سے نہ چلی جاتی۔ ارتضیٰ اتنا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اتنا زیادہ غصہ؟ جگو سوچ میں پڑ گیا۔ ارتضیٰ نے گاڑی کافی شاپ کے باہر روکی، موبائل نکال کر ایک میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر وجاہت اسے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارتضیٰ نے دوسری طرف کا ڈور اوپن کیا، وہ اندر بیٹھا۔ السلام۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سامنے ارتضیٰ کو دیکھ کر۔ آپ کون؟ تمہارا بہنوئی؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ میں ارتضیٰ الحسن بخاری ہوں، مشال کیانی کا شوہر، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ اوہ اچھا، تو آپ نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ ویسے تو مشال میری کال ہی اٹینڈ نہیں کرتی، نہ ہی ٹیکسٹ کا کوئی جواب دیتی ہیں۔ ارتضیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ خبردار، اگر میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ ارتضیٰ نے اس کا کالر پکڑا۔ ڈاکٹر وجاہت کو اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اوکے اوکے، اس نے ارتضیٰ کا ہاتھ ہٹایا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ لاہور مت آنا، مگر تم باز نہیں آئے، اور دوسرا میری بیوی کو ٹیکسٹ بھی کرتے ہو۔ بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ ارتضیٰ کی غصے والی شکل دیکھ کر وہ ذرا محتاط انداز میں بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ایکچولی میں مشال کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی۔ ارتضیٰ نے غصے میں ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ کمینے، بتایا ہے نا کہ وہ میری بیوی ہے۔ ایک اور پنچ پھر سے پڑا۔ اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بھی ارتضیٰ پر وار کرنا چاہا، مگر ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوشش ناکام بنا دی۔ ارتضیٰ الحسن بخاری پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، اور لاہور آنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ کیا؟ وجاہت علی نے پوچھا۔ اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جا سکو گے؟ مطلب وہ آدمی تمہارا تھا جس نے مجھے کچھ دن پہلے دھمکی دی تھی؟ وجاہت علی نے پوچھا۔ ہاں، اور اگر اس وقت میں ہوتا تو صرف دھمکی سے کام نہیں چلاتا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ وجاہت نے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر منہ پر رکھا، خون صاف کیا۔ سمجھدار ہو، جلدی سمجھ گئے ہو، گڈ۔ ارتضیٰ مسکرایا۔ ویسے لاہور میں ایسا کیا خاص ہے جو تم روز روز لاہور چلے آتے ہو؟ اب کے ڈاکٹر وجاہت مسکرایا۔ اگر میں بتا دوں تو تم مجھے بہت مارو گے۔ ارتضیٰ نے اسے سخت تاثرات سے دیکھا۔ اور میرا مار کھانے کا کوئی شوق نہیں۔ چلو اب نکلو۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم مجھے لاہور میں نظر نہ آؤ، اور اب لاہور کو بھول جاؤ کہ لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ مجھے ٹانگوں سے محروم ہونے کا کوئی شوق نہیں، اس لیے اب میں لاہور نہیں آؤں گا۔ وہ اتنا کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ خوش قسمت انسان، ارتضیٰ کے ہاتھوں بچ گیا ہے۔ مطلب ابھی تک سمجھدار لوگ ہیں اس ملک میں۔ چلو، اب مجھے اس ملک کے ترقی کرنے کی تھوڑی امید ہوئی ہے، اور پھر اوپر سے میری ایک قابل انسان کی حکومت بھی آنے والی ہے۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اب اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنی فضول سی لاجک پر کہکا لگا کر گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ماہم کو گئے ہوئے۔ نعیم صاحب اور جبار ملک نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ماہم نہ ملی۔ مرتضیٰ روم میں بند تھا، نعیم صاحب کے بلانے پر بھی روم سے نہیں نکلتا تھا۔ ارتضیٰ کی کوئی بات اس سے نہ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے جانے پر اس نے روم کا ڈور ہی نہیں کھولا تھا۔ وہ اب بھی بکھرے حلیے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سارا روم اسی حالت میں تھا۔ اس نے کسی کو بھی روم میں نہیں آنے دیا تھا۔ اب بھی فرش پر اسی طرح پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں ویسی ہی حالت میں تھیں۔ روم میں سگریٹ کا دھواں تھا، ایش ٹرے راکھ سے بھر چکی تھی۔ اسے کبھی اسٹڈی میں ماہم کی باتیں یاد آتی اور کبھی وہ جب اظہار محبت کر رہی تھی۔ مرتضیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے۔ اسے اپنے آپ کو ماہم کا بے اختیار دیکھنا یاد آیا، کیسے وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو کر مرتضیٰ کو دیکھنے لگتی تھی۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اس کا ہاتھ سگریٹ سے جل گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ماہم، تم نے میرے دل میں اگنے والے محبت کے پودے کو ایک ہی پل میں جڑ سے اکھاڑ دیا۔ مجھے نفرت ہے تم سے ماہم ملک۔ بھوری آنکھوں میں آنسو تھے، ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت۔ اسے ماہم کا اظہار محبت یاد آ رہا تھا۔ میری تم سے محبت ایسی ہے جیسے سورج اور سورج مکھی کے پھول کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی طرف متوجہ رہتا ہے، سورج کے نکلنے پر کھلتا ہے، اپنا سارا جھکاؤ سورج کی طرف موڑ لیتا ہے، اور اگر سورج نہ میسر ہو تو ساری دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ماہم ملک مرتضیٰ الحسن بخاری کی آمد کی منتظر رہتی ہے۔ تمہاری مجھ پر پڑنے والی ایک ہلکی سی بھی نگاہ میرے کھلنے کا سبب بنتی ہے، مجھے جینے کی نئی امنگ دیتی ہے۔ کبھی اسٹڈی میں کی گئی باتیں یاد آتی۔ اسے سر پر دونوں ہاتھ رکھے۔ نہیں، وہ چیخا۔ چپ کر جاؤ تم۔ نہیں ماہم، تم کیوں یاد آتی ہو مجھے، کیوں؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے نظر آ رہی تھی، مرتضیٰ کو حق کیے ہوئے اسے اظہار کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سامنے پڑا جگ اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو مارا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے، میرے دل سے۔ آئینہ اب ٹوٹ چکا تھا، ماہم کا عکس اب وہاں نہیں تھا۔ مرتضیٰ کو بار بار اس کی کرسٹل گرے آنکھیں جن میں آنسو تھے یاد آ رہی تھیں۔ غصے میں پھر سے چیخنے لگا۔ مجھے نفرت ہے تم سے ماہم ملک، شدید نفرت۔ وہ اب اپنے بالوں کو کھینچ کر چیخ رہا تھا۔ اسے ماہم کا بار بار اس کے بالوں کو کبھی سلجھانا اور کبھی بگاڑنا یاد آتا۔ کیوں آتی ہو یاد مجھے نفرت ہے تم سے، تم ایک سیاسی لڑکی ہو، منافق لڑکی۔
مشال آج کافی دن بعد اپنی موم کے گھر آئی تھی۔ ماہم کو گئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ آنا تو نہیں چاہتی تھی گھر کے ماحول کی وجہ سے، مگر زیبا بیگم نے کہا کہ تم 1 مہینے سے گھر نہیں گئی ہو تو اب چلی جاؤ، اس لیے وہ ارتضیٰ کے ساتھ آ گئی۔ گاڑی میں وہ اپنی مخصوص پوزیشن میں بیٹھی رہی، اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی کو اپنی ٹھوڑی پر رکھے۔ ارتضیٰ کو اس کی یہی بات سخت ناپسند تھی۔ وہ اپنا ٹھوڑی کا گڑھا چھپا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ارتضیٰ نے اس سے بات کرنے کے لیے 1 2 باتیں اس سے پوچھی بھی تھیں، مگر اس نے ہاتھ پیچھے کیے بنا ہی جواب دے دیا۔ ارتضیٰ سخت بدمزہ ہوا۔ وہ بار بار مشال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مشال نے تنگ آ کر میوزک آن کر دیا۔ ابھی میوزک بج رہا تھا، سانگ سٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے ساتھ ہی بند کر دیا۔ مجھے گاڑی میں ڈرائیو کے دوران میوزک پسند نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ دل میں ارتضیٰ کو فضول آدمی کا خطاب دیا۔ مشال کو تجسس ہوا کہ یہ کون سا سانگ ہے، کیونکہ میوزک بہت مزے کا تھا۔ پہلے بھی 2 بار ارتضیٰ ایسا ہی کر چکا تھا۔ جب بھی اس کے ساتھ کہیں جاتی تھی ان کا سفر ایسے ہی گزر جاتا تھا۔ پھر اس کی منزل آ گئی اور وہ اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ ارتضیٰ مسکرایا۔ بندہ جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتا ہے شوہر کو، مگر نہیں میری پروفیسر صاحبہ تو اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو بیوی ہے وہ بھی 5 سال بڑی، اور دوسرا پروفیسر بھی ہے۔ واہ ارتضیٰ الحسن بخاری، کہاں قسمت لے آئی ہے تمہیں۔ پھر واپسی کی راہ لی۔ اسے نعیم صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں جانا تھا۔ آج انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ اب ان کی جگہ ارتضیٰ الیکشن میں کھڑا ہوگا۔ اب ارتضیٰ ہی ان کی جگہ پارٹی کا چیئرمین ہوگا۔ مشال اپنے بابا کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شجاع کیانی نعیم صاحب کی پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے تھے۔ پریس کانفرنس شروع ہونے والی تھی۔ نیوز اینکر پہلے ہی وہاں جمع تھے۔ نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ نعیم بخاری آج کوئی اہم فیصلہ کریں گے۔ اس حوالے سے سبھی اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ اتنے میں کیمروں کا فوکس ارتضیٰ کی گاڑی کی طرف ہوا۔ سب نیوز اینکر ارتضیٰ کی طرف اپنے اپنے مائک لے کر بھاگے۔ وہ پوری شان سے گاڑی سے نکلا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کی آمد متوقع تھی۔ مشال کی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیص پہنے، ساتھ میں بلیک ہی کلر کی چادر شانوں پر ڈالے ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں شہزادہ ہی تھا۔ مشال نے اعتراف کیا کہ وہ سچ میں بہت ہینڈسم ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مشال کو اس کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ آج بہت بھلی لگی۔ ویسے اس کو یہ مسکراہٹ زہر لگتی تھی، کیونکہ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے ایسے ہی دھیرے سے مسکرایا کرتا تھا۔ اینکر اس کو روک کر کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر طرف شور تھا، مگر مشال کو اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوش تب آیا جب سائم نے پاس بیٹھ کر کوہنی اسے ماری۔ شرم کرو لڑکی، کیوں ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی ہے، گھر جا کر دیکھ لینا، اور ہاں نظر اتار دینا کہ کتنی لڑکیوں کا کرش ہے، نظر لگ جائے گی بیچارے کو۔ مشال نے منہ بنایا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیوں دیکھ رہی تھی؟ تو میرا شوہر ہے، میں اب کیا دیکھ بھی نہیں سکتی؟ دیکھو دیکھو، میں نے کب منع کیا ہے؟ سامنے بٹھا کر دیکھو۔ اور ہاں، اگر شوہر کو دیکھنے سے فرصت مل جائے تو مجھ خوبصورت اور سنگل لڑکے کے لیے پکوڑے بنا کر چھت پر لے آنا، بارش ہونے والی ہے، مل کر موسم انجوائے کریں گے۔ سائم ایک آنکھ ونک کر کے کہتے ہوئے چلا گیا، بندر نہ ہو تو۔ پھر مشال نے ٹی وی کا ریموٹ لے کر آف کر دیا۔ شجاع صاحب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا کیا آپ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے؟ بابا کیا آپ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ انکل کیا کہیں گے۔ آپ اوپر چھت پر چلیں، سب اوپر ہی ہیں، میں آپ کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں، پھر گپ شپ کریں گے، موسم انجوائے کریں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی شجاع صاحب کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وہ بھی مسکرائے۔ میں نے پہلے کبھی اپنی بیٹی کی کسی بات پر اعتراض کیا ہے کیا؟ چلو میں چلتا ہوں، جلدی سے پکوڑے بنا کر لاؤ۔ اوکے بابا۔ باقی سب اوپر ہی تھے۔ مشال کچھ دیر بعد ان کو پکوڑے دے کر نیچے آئی ہی تھی۔ وہ چٹنی لینے آئی تھی، اتنے میں صوفے پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کال اٹینڈ کی۔ ارتضیٰ کی کال تھی۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ مشال کی آواز سن کر وہ مسکرایا۔ دیدار یار مسئلہ ہے، اس نے دل میں سوچا اور مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، مشال کی چیخ اسے سنائی دی۔ ہیلو پروفیسر صاحبہ۔ ارتضیٰ بے چین ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مگر دوسری طرف سے اس کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ جو ابھی بس پریس کانفرنس میں جانے ہی والا تھا، نعیم صاحب پریس کانفرنس شروع کر چکے تھے، ارتضیٰ کو بلا رہے تھے۔ اب پریس کانفرنس چھوڑ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور مشال کے گھر کی راہ لی۔ وہ بہت رش ڈرائیو کرتے ہوئے پہنچا۔ سارا راستہ اس کی فکر میں بے چین رہا۔ گاڑی سے جلدی سے اترا، دعا کی کہ مشال ٹھیک ہو۔ اسے اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ سائم یا کسی اور کو فون کر کے پوچھ لے۔ جلدی سے ڈور بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد ڈور کھول دیا گیا۔ وہ سامنے اسے کھڑا دیکھ کر اسے لپٹ گیا۔ مشال کو خود میں زور سے بھیج لیا۔ مشال اس اچانک افتاد پر ساکت رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ارتضیٰ کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس نے حصار مزید تنگ کر دیا۔ اوپر چھت پر کھڑے مشال کی ماما اور بابا نیچے ہی دیکھ رہے تھے، شرمندہ ہو کر پیچھے ہو گئے۔ وہ اب تک ایسے ہی کھڑا تھا۔ مشال نے مزاحمت روک دی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ وہ اب پیچھے ہوا۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ اس نے فکر مندی سے مشال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پاؤں پر ہلکا سا زخم تھا۔ وہ نیچے بیٹھا، اس کا جوتا اتارنا چاہا۔ مشال پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مشال شرمندہ ہوئی۔ اسے ارتضیٰ کا یوں اپنے قدموں پر بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کا پاؤں پکڑا۔ مجھے دیکھنے تو دیں۔ اب وہ اس کا جوتا اتار رہا تھا۔ مشال کو یہ سب پسند نہیں آیا۔ کہاں یہ مغرور انسان یونیورسٹی میں کسی کو اپنے قریب تک آنے نہیں دیتا تھا۔ مشال کو سارا والی بات یاد آئی۔
اور کہا آپ نیچے اس کے پاؤں کو پکڑ کر، جہاں بائیں پاؤں کی درمیان والی فنگر پر ہلکا سا خون تھا، اب ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ مشال بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ جب ارتضیٰ کی آواز پر متوجہ ہوئی، وہ مٹھو نے کاٹ لیا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بولا، پھر زمین سے اٹھا، مشال کے آگے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی۔ گھر چلیں؟ بابا سے تو مل لو، بابا تمہارا پوچھ رہے تھے۔ مشال کے کہنے پر وہ کچھ سوچ کر اس کے ساتھ گھر کے اندر چلا آیا۔ پھر وہ شام تک وہیں رہے۔ ارتضیٰ سب کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ غصے میں ہوں گے، اس لیے ان کی طرف بیٹھا رہا۔ ارتضیٰ کہاں ہے؟ نعیم صاحب کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ وہ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ صاحب جی، میں نے پیچھا کیا تھا، مگر مجھے سگنل پر رکنا پڑا اور ارتضیٰ صاحب سگنل توڑ کر نکل گئے۔ جگو ڈرتے ڈرتے بولا، صبح سے شام ہو گئی ہے اور یہ لڑکا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میری عزت خاک میں ملانے کا کوئی موقع یہ لڑکا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نعیم بخاری غصے میں لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ زیبا بیگم پریشان کھڑی تھی۔ زیبا جی، بس بہت ہو گیا، آج آپ ارتضیٰ کی کوئی حمایت نہیں کریں گی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ پہلے وہ مرتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھی، اتنے میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ساتھ ہی مشال تھی۔ دونوں ہی بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ نعیم صاحب کی نظر اس پر پڑی، وہ وہیں رک گیا۔ مشال نے بھی قدم روک دیے۔ اب وہ نعیم بخاری سے 10 قدموں کی دوری پر تھا۔ رک کیوں گئے ہیں نواب زادے صاحب؟ آگے آئیں، میں آپ کو سلامی پیش کروں۔ نعیم صاحب کے سرخ چہرے اور طنز کرتے دیکھ کر ارتضیٰ کو اب احساس ہوا تھا کہ معاملہ انتہائی حد تک سنگین ہے۔ زیبا بیگم کے اشارہ کرنے پر مشال ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ اب اکیلا تھا۔ کہاں گئے تھے تم پریس کانفرنس چھوڑ کر؟ نعیم صاحب کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ وہ ڈیڈ، ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ ارتضیٰ کے انتہائی اطمینان سے کہنے پر نعیم بخاری کو تو مانو آگ لگ گئی۔ ضروری کام؟ ایسا بھی کون سا ضروری کام تھا جو پریس کانفرنس سے زیادہ ضروری تھا؟ تم اور تمہارے ضروری کام؟ وہ تمہارے آوارہ اور لفنگے دوست ہی ہو سکتے ہیں تمہارا ضروری کام، جن کے ساتھ تم آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ جانتے ہو کتنی باتیں ہو رہی ہیں تمہارے بارے میں؟ تم سنبھالو گے ملک کو جو پہلے ہی دن فرار ہو گیا ہے؟ وہ سر جھکائے کھڑا سب سن رہا تھا۔ اب نعیم بخاری پلٹے، پیچھے کھڑی زیبا سے مخاطب ہوئے۔ زیبا جی، آپ کے اس نالائق بیٹے نے میری عزت خاک میں ملانے کی قسم کھائی ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے، اس نے مجھے ایک بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ دونوں بیٹے نالائق اور نکمے نکلے ہیں۔ وہ غصے میں جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ مشال کی نظر ارتضیٰ پر پڑی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا، جو اب کانوں پر ہاتھ رکھے بیزاری سے کھڑا تھا، جیسے یہ سب کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا ہو۔ مشال کو تھوڑی دیر پہلے جو ہمدردی ارتضیٰ سے ہو رہی تھی، اب وہ کہیں دور جا سوئی۔ مطلب یہ بندہ نہیں سدھر سکتا۔ ارتضیٰ نے جب مشال کی حیرانگی کو دیکھا تو مسکرا کر ایک آنکھ ونک کی، مگر ساتھ ہی نعیم بخاری کے اس کی طرف پلٹنے پر پھر سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میسنا نہ ہو تو، مشال نے دل میں سوچا۔ اب بھی وہ رات کو ہمیشہ آ کر اسٹڈی ٹیبل کے گرد بیٹھ جایا کرتا تھا، نوٹ بک پر کچھ لکھ رہا ہوتا تھا، مگر اب مشال کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ مشال آ کر سو جایا کرتی تھی۔ جب سے ماہم گئی تھی وہ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ مشال کو لگتا تھا کہ اب وہ اسے پروفیسر صاحبہ کہہ کر تنگ کرے گا، مگر وہ اب ایسا نہیں کرتا تھا۔ آج کل وہ موبائل پر زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کو میسج ہی کرتا رہتا تھا۔ زیبا بیگم مرتضیٰ کے روم کے باہر کھڑی تھیں، کب سے ڈور ناک کر رہی تھی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ 2 دن سے اسے کچھ بھی کھایا نہیں تھا۔ چیکو دروازہ کھول دو بیٹا۔ اتنے میں منگو کیز لے کر آیا۔ بیگم صاحبہ آپ پیچھے ہٹے، میں کھولتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اتنے میں آ کر غصے سے اس سے کیز چھین لی۔ ہٹو پیچھے، تم نے اگر پہلے سے اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے کی ہوتی تو آج ماہم کا ہمیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ منگو شرمندہ ہوا، پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ موم، آپ اپنے روم میں جائیں، میں خود بھائی کو دیکھ لیتا ہوں، وہ زیبا بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ نہیں ارتضیٰ، مجھے مرتضیٰ کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ روم میں جائیں، میں بھائی سے بات کرتا ہوں۔ ارتضیٰ نے انہیں بھیج دیا۔ ڈور کھول کر جب وہ روم میں آیا تو سارے روم میں اندھیرا تھا۔ روم سے سگریٹ کی اسمیل تھی۔ ارتضیٰ نے لائٹ آن کی تو وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سامنے ایش ٹرے راک سے فل تھی۔ ٹیبل پر آدھے چھوٹے چھوٹے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے، جو کہ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ فرش پر کانچ اور گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی تک روم اسی رات کی طرح اجڑا اور ویران تھا۔ ارتضیٰ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر خود ایک کش لگایا۔ مرتضیٰ نے اسے گھورا، پھر سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ارتضیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ مزید 2 کش لگانے کے بعد سگریٹ چھوٹا سا رہ گیا۔ مرتضیٰ نے ہاتھ کی انگلی سے بجھا کر سامنے ٹیبل پر پھینک دیا، پھر سے ایک اور سگریٹ نکالنے لگا۔ ارتضیٰ نے اب کی بار اس سے پوری ڈبیا چھین لی۔ بس کریں یار بھائی، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ کیوں موم کو پریشان کرتے ہیں آپ؟ ارتضیٰ کے کہنے پر مرتضیٰ نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا بس کروں؟ اور بتاؤ کیا کر رہا ہوں میں؟ اور جو تم سب نے مل کر کیا ہے میرے ساتھ، بولو وہ سب کیا ہے؟ مرتضیٰ غصے میں چیخا، غصے میں اٹھا اور ایش ٹرے اٹھا کر نیچے فرش پر ماری۔
ارتضا اس کے پاس آیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجنون بنے بیٹھے ہو آپ؟ اب تو خوش ہو جاؤ، تم ماہم کو نکال جو دیا ہے تم نے اس گھر سے، اپنی زندگی سے، اب کیا چاہتے ہو تم؟ ارتضا نے غصے میں اسے دھکا دیا۔ مرتضیٰ اسی سوال سے بچنا چاہتا تھا، وہ کچھ نہیں بول سکا، بے بس ہو کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ چیکو اب کیوں مجنون بن کر سگریٹ پی رہے ہو؟ کیوں خود کو روم میں بند کر رکھا ہے؟ اب تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے نا، اب تو وہ چلی گئی ہے تمہاری زندگی سے۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ تم سے، اور تم نے کیا کیا اس معصوم کے ساتھ؟ کہیں کا نہیں چھوڑا اس معصوم کو۔ اب کیوں روم میں بند ہو؟ باہر نکلو، جا کر انجوائے کرو اپنی زندگی۔ بہت برا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ، تم نے ایک معصوم کا دل توڑا ہے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا مرتضیٰ۔ ایک باپ کو رلایا ہے تم نے، جبار انکل کی وہ ایک لوتی بیٹی تھی، اور کوئی نہیں ہے ان کا اس دنیا میں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ تم نے سب ختم کر دیا مرتضیٰ۔ اور پھر مرتضیٰ کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ارتضا مرتضیٰ کے پاس آیا جو نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ اب غصے کی بجائے ذرا دھیمی آواز میں بولا، چیکو، ماہم میری بہت اچھی دوست ہے، میں ماہم کے بارے میں ہر بات جانتا ہوں، ماہم بہت محبت کرتی ہے تم سے۔ اسے مجھے بتایا تھا کہ اس رات فلیٹ میں تم نے اسے کہا تھا کہ تم گھر واپس آ کر اسے چھوڑ دو گے، اس لیے اس نے مینگو آئس کریم کھا لی تھی۔ مرتضیٰ نے حیرت سے ارتضا کو دیکھا۔ ہاں چیکو، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، آج سے نہیں بلکہ 5 سال سے، تم سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے، روز آتی تھی ہمارے گھر۔ اس ٹائم جب تم موم کو ویڈیو کال کرتے تھے وہ سامنے نہیں آتی تھی، مگر موم کے پاس بیٹھی ہوتی تھی، تمہیں دیکھ رہی ہوتی تھی، تمہاری آواز سن رہی ہوتی تھی، تمہاری امریکہ سے موم کو بھیجی ہوئی ہر تصویر ماہم کے پاس ہے، اس کے موبائل فون میں ہے، اس کے روم سے ملحقہ اسٹڈی میں دیواروں پر آویزاں ہیں، تمہارے بغیر وہ مر جائے گی، وہ مرنے ہی تو والی تھی اس رات بھی، جب تم نے صرف کہا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو گے، تو سوچو مرتضیٰ الحسن بخاری اب وہ کس حال میں ہوگی، جب تم نے اس کی محبت کو، اس کے دل کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ارتضا کی آواز میں کرب تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ اگر تم اسے محبت نہیں کرتے تھے تو کم سے کم اس کی محبت کی قدر ہی کر لیتے، مگر تم نے اس معصوم کا دل توڑ دیا مرتضیٰ۔ پتہ ہے چیکو، فلسطینی شاعر محمود درویش کو جب پتہ چلا کہ اس کی محبوبہ ریٹا ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے تو اس نے تب صدمے میں اپنی محبوبہ کو خط لکھا جس میں لکھا تھا، ریٹا، تمہارے لیے اہم نہ صحیح مگر یہ میرا دل تھا، بالکل اسی طرح مرتضیٰ، یہ ماہم کا دل تھا، اور دلوں کے معاملے بہت جان لیوا ہوتے ہیں۔ تمہیں محبت نہیں تھی تو نہ کرتے اسے محبت، مگر اس کی محبت کا مذاق بھی نہ بناتے، دلوں کے معاملے بہت جان لیوا ہوتے ہیں، یہ ماہم کا دل تھا۔ ان الفاظ نے مرتضیٰ کو بے چین کر دیا، اسے اس کی کرسٹل گری آنکھوں میں آنسو یاد آئے، اسے یاد آیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مرتضیٰ، مجھے بھی خود سے نفرت ہے کیونکہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مجھے نفرت ہے اپنے دل سے جو ابھی تک دھڑک رہا ہے، یہ تمہارے بغیر مر کیوں نہیں گیا۔ مرتضیٰ نے زور سے آنکھیں میچ لیں، آنسو بہہ کر اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ کتنے مان سے اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مرتضیٰ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ مرتضیٰ بے بس ہوا، ارتضا کے گلے لگ گیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ارتضا، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، وہ میرے دل و دماغ میں اٹک گئی ہے، مجھے ہر جگہ وہی نظر آتی ہے، مجھے اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی ہیں، مجھے چین نہیں آتا، وہ مجھے یاد آتی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے، میں کیا کروں؟ وہ اب رو رہا تھا، ارتضا نے اسے خود میں بھیج لیا، وہ کچھ دیر یوں ہی ارتضا کے ساتھ لگ کر روتا رہا۔ ارتضا کو افسوس ہوا، ارتضا نے تھوڑی دیر بعد اسے خود سے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ دونوں بھائی نیچے فرش پر بیٹھے تھے۔ تو پھر ایسے کیوں خود کو روم میں بند کر کے سزا دے رہے ہو؟ ڈھونڈو اسے اور معافی مانگ لو اس سے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی ارتضا؟ مرتضیٰ کے سوال پر وہ مسکرایا۔ تمہیں نہیں تو اور کسے معاف کرے گی؟ ارے پاگل، تمہیں تو وہ اپنا خون بھی معاف کر دے گی۔ مرتضیٰ کو حیرت ہوئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی محبت کرتی ہے آپ سے۔ میرا جنون تو دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، مجھ سے کہیں زیادہ جنونی ہے ماہم۔ ماہم کی آپ سے محبت کے مقابلے میں میری مشال سے محبت اس کا صرف کچھ % ہی ہوگا۔ مرتضیٰ ساکت رہ گیا، وہ کچھ پل کچھ نہیں بول سکا، حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا ہو جیسے۔ اسے یاد آیا فلیٹ میں اس رات جب وہ سو رہا تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا بار بار جیسے اس پر کسی کی نظریں ہیں، مگر پھر دیکھنے پر وہ سو رہی ہوتی تھی۔ مرتضیٰ سمجھ نہ پایا سب کیا تھا۔ ارتضا جا چکا تھا اور وہ اب بھی اسے ہی سوچ رہا تھا، کیسے وہ ایک ایک منٹ کا حساب رکھتی تھی۔ اسے نکاح کے بعد سے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ بھی یاد تھا کہ وہ اس کا شوہر کتنے گھنٹوں اور کتنے منٹوں کا ہے۔ مرتضیٰ کو پچھتاوا ہوا۔ مرتضیٰ کی ڈور ناک کرنے پر یس کی آواز آئی۔ وہ روم میں داخل ہوا۔ سامنے جبار ملک بیڈ پر بیٹھے تھے، گود میں البم تھی جس میں ماہم اور ان کی بیوی کی پکچرز تھیں۔ مرتضیٰ روم میں آیا۔ مرتضیٰ کو جبار ملک کو دیکھ کر افسوس ہوا، وہ انسان جو ہر وقت حشاش بشاش اور شان و شوکت سے رہتا تھا اب کیسے صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا، داڑھی اور سر کے بال ہلکے ہلکے سے سفید پڑ گئے تھے۔ ان کے اشارہ کرنے پر مرتضیٰ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جبار ملک نے البم بند کی، مرتضیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، مگر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ پل اس کو دیکھتے رہے، پھر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلطی میری ہی تھی جس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں تمہارے لیے نظر آنے والے محبت کے جگنوؤں کو پروان چڑھنے دیا، پھر اس کی منگنی تمہارے ساتھ کر کے مزید ان امید کے جگنوؤں کو مضبوط کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ تمہیں پوجنے لگی اور تم نے یہ ثابت کر دیا مرتضیٰ کہ جگنوؤں کی قسمت میں اندھیرا ہی ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ تم نے اسے اندھیرے میں دھکیل دیا۔
مرتضیٰ نے کم سر مزید جھک گیا۔ اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ پتہ ہے مرتضیٰ، ماہم کی موم اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ ماہم سب سے زیادہ محبت اپنی موم سے کرتی تھی۔ ماہم اس کے جانے کے بعد بہت روئی تھی، راتوں کو ڈر جایا کرتی تھی، روتی تھی، کہتی تھی کہ اسے اس کی موم کے پاس جانا ہے، کہتی تھی ڈیڈ پلیز مجھے میری موم کے پاس چھوڑائیں۔ مرتضیٰ نے سر اٹھایا۔ مرتضیٰ میں اسے چھوڑ آتا اس کی موم کے پاس، مگر اس کی موم اسے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر ایسا نہیں چاہتا تھا۔ نعیم نے مجھ سے بہت بار کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر میں اس کی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ ماہم کی طرح میں بھی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ کاش میں نعیم کی بات مان لیتا، ہو سکتا تھا کہ نئی آنے والی عورت اچھی ہوتی، میری بیٹی کو ماں کا پیار دیتی، مگر میں خود غرض نکلا۔ پھر سے البم کھولی، خود غرض نکلا۔ مرتضیٰ اس کی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ ایک آنسو جبار ملک کی آنکھ سے نکلا اور ان کی بیوی کی تصویر پر گرا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، شادی کے بعد اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے زبردستی شادی کی تھی اس کی، مگر پھر کچھ سال بعد وہ انسان دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا۔ اب کی بار اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا۔ میں نے بہت روکا تھا اسے، مگر وہ چلی گئی۔ میں نے روکا تو کہنے لگی محبت میں خود کو محبوب کے تابع کرنا پڑتا ہے، محبوب جان بھی مانگے تو ہنس کر سولی پر چڑھ جاؤ۔ پھر میں نے اس کو جانے دیا، خود کو سولی پر چڑھا دیا، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی معصوم بچی کو بھی۔ پھر 1 سال بعد وہ پھر سے ہماری زندگی میں لوٹ آئی تھی، پھر سے۔ میں نے پھر بھی اسے اپنے گھر میں جگہ دی، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ میں تو پھر سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس سے بات بھی کی تھی، مگر کہنے لگی جبار، بے وفاؤں کو اللہ کبھی کبھی بے وفائی میں موت بھی دے دیتا ہے، تم سمجھو میں تمہارے لیے مر گئی۔ جبار، تمہاری اتنی محبت و چاہت کے عوض تم سے بے وفائی کی، اپنی بیٹی کا احساس تک نہیں کیا۔ اللہ نے مجھ سے سب چھین لیا۔ میں بے وفاؤں اور بے وفاؤں کے لیے کبھی کبھار موت سے بڑی کوئی اور سزا نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکا، وہ میرے سامنے بھی نہیں آتی تھی، ماہم کے روم میں رہتی تھی، بہت کم مجھ سے سامنا کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے صبح بے ہوش کمرے میں پڑی ملی، آواز میں کرب تھا، پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ ہسپتال لے جانے پہ پتہ چلا کہ اسے بے وفائی کی سزا مل گئی ہے۔ تب مجھے اس کی باتیں سمجھ آئیں کہ بے وفاؤں کے لیے کبھی کبھی موت سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ جبار ملک کی آنکھوں سے کہیں آنسو گرے، کہیں آنسو اس کی تصویر پر گرے۔ مرتضیٰ، وہ مر چکی تھی، وہ مر چکی تھی مرتضیٰ، میں جان ہی نہ پایا۔ اس نے کہا تھا بے وفاؤں کو اللہ موت دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو موت دے دی تھی۔ اسے پتا تھا وہ مرنے والی ہے، مگر اس نے مجھ سے چھپایا۔ اسے برین ٹیومر تھا۔ جب اس کے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے اسے چھوڑ دیا، علاج تک نہیں کروایا۔ وہ لالچی انسان تھا، اسے ساری دولت چھین کر اسے گھر سے نکال دیا۔ مرتضیٰ کا سر مزید جھک گیا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ اسے خود پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا، اس نے کیوں کیا ایسا؟ اسے ماہم یاد آئی۔ پتہ ہے مرتضیٰ، اس کے مرنے پر ماہم بہت روئی تھی۔ پہلے تو امید تھی ہمیں وہ واپس آ جائے گی، مگر اس دفعہ وہ جہاں گئی تھی اس جہان سے لوٹ کر آنا ناممکن تھا۔ جبار ملک نے پھر اس کی تصویر پہ جہاں ان کے آنسو گرے تھے ہاتھ پھیرا، آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیے، پھر اس البم کو بند کر دیا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، یہ سب تقدیر کا لکھا ہے، اور تقدیر کے فیصلوں کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف میری بیٹی، میری ماہم، اس نے تو بہت محبت کی تھی تم سے مرتضیٰ، اس نے تو بے وفائی نہیں کی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی تم سے، مگر تم نے مرتضیٰ میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جبار ملک کی شکایت پر مرتضیٰ نے سر اٹھایا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر جبار ملک پھر سے بول پڑے۔ پتہ ہے مرتضیٰ، میں اس کا باپ ہوں، اپنی بیٹی کے بارے میں ہر ایک بات جانتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں چاہتی ہے، اسی لیے نعیم کے کہنے پہ تمہاری اور اس کی منگنی کر دی۔ میں اسے اس کی ماں تو نہ دے سکا تھا، سوچا اسے اس کی محبت دے دوں گا تو زندگی بھر خوش رہے گی، شاید ماں کا دکھ بھول جائے، مگر میں غلط تھا مرتضیٰ، بہت غلط۔ پھر سے ایک آنسو گرا، ان کی داڑھی میں جذب ہوا۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ وہ بے وفا ہے؟ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میری بیٹی بے وفا نہیں ہے بے وفا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ تمہیں اپنی ماں کی طرح کھو نہ دے، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر دیکھو آج خود کہیں کھو گئی ہے۔ ایک اور آنسو ان کی داڑھی میں جذب ہوا۔ اس نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تھا صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تمہارے صدقے دینے لگی۔ مرتضیٰ نے جھکا ہوا سر حیرت اور بے یقینی سے اٹھایا، آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ جبار ملک اسے دھندلے سے نظر آئے۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی مرتضیٰ، وہ چاہتی تھی کہ تم صحیح سلامت پاکستان لوٹ آؤ، تمہارے صدقے دیتی تھی تاکہ مصیبتیں تم پر نہ آئیں، تمہارے سر سے مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ 5 سال بیت چکے ہیں مرتضیٰ، اسے روز تمہارا صدقہ دیتے ہوئے، اپنے دل کی تسکین کے لیے تمہارے صدقے دیتی تھی، تمہاری سلامتی کے لیے۔ تم سلامت لوٹ آؤ، جلدی لوٹ آؤ۔ کہیں آنسو اب کی بار ان کی آنکھوں سے گرے، ان کی داڑھی اب مکمل آنسوؤں سے تر تھی۔ مرتضیٰ کو یاد آیا امریکہ میں 2 سال پہلے اس کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی مکمل ٹوٹ چکی تھی، مگر وہ صحیح سلامت گاڑی سے نکل آیا تھا، اسے خراش بھی نہیں آئی تھی۔ مرتضیٰ کی آنسوں میں روانی آ گئی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ مگر دیکھو تم تو لوٹ آئے ہو، اپنی زندگی میں خوش بھی ہو، مگر میری بیٹی دور چلی گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، بہت یاد کرتا ہوں میں اسے مرتضیٰ، بہت زیادہ۔
مرتضیٰ مزید خود پر ضبط نہ کر سکا، اٹھ کر جبار ملک کے گلے سے لگ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آئی ایم سوری انکل، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، سوری، میں ڈھونڈ لوں گا ماہم کو۔ مرتضیٰ، ڈھونڈ لو میری بچی کو، وہ مر جائے گی تمہارے بغیر۔ وہ دونوں رو رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ وہ یوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، بہت دیر روتے رہے، اپنا غم ہلکا کرتے رہے۔ ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا، ایک ہی انسان چاہیے تھی دونوں کو، اور وہ ایک انسان بھی ان دونوں کے لیے کہیں دور بیٹھے رو رہی تھی۔ سائم آج احمر کو مشال کی طرف لے کر آیا تھا۔ مشال احمر کو گود میں لیے اس سے لاڈ کر رہی تھی۔ سائم سامنے صوفے پر بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ پھپھو، آپ کو پتہ ہے جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے ماموں مجھے اپنے ساتھ کہیں بھی گھمانے لے کر نہیں جاتے، نہ ہی پوئم سناتے ہیں۔ احمر نے سائم کی شکایت لگائی۔ مشال نے سائم کو گھورا۔ ہاں تو مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ تمہیں ہی بہت پسند ہے یہ، مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے یہ مورنی والی پوئم، سائم اکھڑے ہوئے انداز میں بولا۔ مشال کو حیرت ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے سائم؟ بچہ ہے احمر، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اس کا باپ تو بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بچی ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، میں کیا کروں پھر؟ اب وہ غصے میں بولا۔ احمد نے مشال اور سائم کو ایسے پہلے کبھی نہیں لڑتے دیکھا تھا۔ پھپھو، ماموں کیوں غصے میں ہیں؟ کیا ان کی مورنی بھی چلی گئی ہے کہیں؟ احمد کے سوال پر اندر لاؤنج میں آتے مرتضیٰ کو کسی کی یاد آئی، وہ وہیں رک گیا۔ ہاں بیٹا، ماموں کی مورنی کو بھی ایک موڑ لے گیا ہے، اس لیے ماموں غصے میں رہتے ہیں، تم دعا کرو کہ ماموں کو کوئی نئی مورنی مل جائے۔ مشال کی بات پر سائم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر میری مورنی واپس بھی تو آ سکتی ہے نا؟ احمد، دعا کرو میری مورنی واپس آ جائے۔ مشال نے افسوس سے سائم کو دیکھا۔ سائم، ایسا مت کہو، دعا کرو وہ خوش رہے، اور اپنی مرضی سے جانے والی مورنی واپس نہیں آیا کرتی۔ اچھا، اور مشال اس مورنی کا کیا جس کو آپ خود اپنی زندگی سے نکال باہر کریں؟ سائم نے مرتضیٰ کو دیکھ کر کہا، جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ مشال نے سائم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ مرتضیٰ شرمندہ سا کھڑا تھا، پھر وہ کچھ نہیں بول سکی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ مرتضیٰ اس کے جواب سے دکھی ہو جاتا۔ وہ وہاں اب مزید نہیں رک سکتا تھا، اس لیے اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ مشال نے افسوس سے سائم کو دیکھا، پھر احمر کو لے کر باہر گارڈن میں چلی گئی۔ مشال کب سے ارتضیٰ کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ واش روم میں جا کر سو ہی گیا تھا۔ اب تو پانی گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ارتضیٰ، باہر آؤ، میں جانتی ہوں تم ڈرامہ کر رہے ہو، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ ارتضیٰ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، ورنہ واش روم میں بند کر کے خود باہر چلی جاؤں گی۔ مشال کی دھمکی نے کام کیا اور وہ جلدی سے ڈور کھول کر باہر نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا۔ وہ واش روم کے آگے ہی کھڑی تھی، پھر سائڈ پر ہوئی۔ ارتضیٰ مسکراتا ہوا آئینے کے سامنے آیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ مٹھو کہاں ہے؟ ارتضیٰ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے آئینے میں مشال کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کون سا مٹھو؟ سائم کا مٹھو۔ اور کون سا مٹھو؟ تو سائم کو پتا ہوگا، مجھے کیا پتا؟ لاپرواہی سے اب وہ پیچھے مڑا اور گیلا ٹاول سامنے بیڈ پر اچھالا۔ مشال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے ارتضیٰ کی یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ مشال خود بھی چیزیں پھیلاتی تھی، مگر یہ انسان دو ہاتھ آگے تھا۔ ارتضیٰ، سچ سچ بتاؤ، مٹھو کہاں ہے؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ ارتضیٰ نے دونوں بازو سینے پر باندھے، دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا، ویسے بھی سائم کا مٹھو ہے، سائم کی طرح کسی طوطی کے چکر میں لگا ہوگا۔ ارتضیٰ خود ہی اپنی بات سے محظوظ ہوا، دھیرے سے مسکرایا۔ مشال کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ ارتضیٰ، وہ طوطا ہے، طوطی نہیں ہے جسے تم کڈنیپ کر لو۔ سچ سچ بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ واٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا ٹھڑکی انسان ہوں؟ اب طوطیوں پہ بھی نظر رکھوں گا کہ میں اب طوطی کو کڈنیپ کروں گا؟ او مائی گاڈ پروفیسر صاحب، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں آپ کو اتنا ہی گیا گزرا لگتا ہوں کہ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ ارتضیٰ کو حیرت ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مشال کو جب اپنی بات سمجھ آئی تو اسے بے تحاشا شرم نے آن گھیرا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شرم اور غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کی شکل دیکھ کر ارتضیٰ دل ہی دل میں مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشال کی جب شرمندگی کم ہوئی تو اس نے پھر سے ڈریسنگ روم کا ڈور بجانا شروع کر دیا۔ ارتضیٰ، جلدی باہر آؤ، پھر سے غصے میں بولی۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ارتضیٰ، باہر آؤ۔ وہ مسکراتا ہوا بلیک 3 پیس پہن کر باہر آیا، جبکہ ٹائی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی۔ آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، بالوں میں برش کرنے لگا۔ ارتضیٰ، سچ سچ بتاؤ، تم نے مارا تو نہیں ہے اسے؟ کہیں تم نے اس کی ٹانگیں تو نہیں توڑ دیں؟ مشال کو پریشانی ہوئی۔ ارتضیٰ برش رکھ کے پیچھے پلٹا اور اس کے پاس آیا، مشال کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ یار، مانا کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، مگر اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ پرندوں پر ظلم کروں، ان کی ٹانگیں توڑوں۔ وہ جہاں بھی گیا ہوگا صحیح سلامت ہوگا، فکر نہیں کریں۔ مشال کو اب تھوڑا اطمینان ہوا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی وہ پسند نہیں تھا، میں چاہتی تھی خود ہی کہیں چلا جائے۔ مشال کہہ کر اب سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، اداس ہو گئی تھی شاید، اور ارتضیٰ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اداس بیٹھے۔ سائم کے بارے میں سوچ رہی تھی، اتنے میں ارتضیٰ کی آواز ہوش کی دنیا میں لائی۔ بات سنیے پروفیسر صاحبہ۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ چونک کر بولی۔ بات سنیے پروفیسر صاحبہ، پھر سے ارتضیٰ نے کہا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ اب ٹھیک ہے، ارتضیٰ نے دل میں سوچا، یہ میری ٹائی باندھتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے باندھتے ہیں۔ کمال ہے یار، آپ پروفیسر ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا؟ ہاں تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ پروفیسر کو ٹائی باندھنا نہیں آنی باندھنا آنی چاہیے؟
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری محبت کی کتاب میں وہ دلکشی سے مسکرایا۔ مشال کے سرخ چہرے اور ٹھوڑی کے گڑے کو دیکھ کر محبت مشال نے شادی کے ایک منتھ بعد اس نے منہ سے یہ لفظ سنا تھا۔ وہ پوچھ نہیں سکی کہ یہ کون سی محبت۔ تم فضول کتابیں ہی لکھنا، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرنا۔ وہ روم سے جانے لگی۔ کرتا ہوں نا ایک ڈھنگ کا کام، وہ پیچھے سے بولا۔ وہ کیا؟ پلٹے بغیر سوال کیا اس نے۔ اپنی بیوی سے محبت۔ پلٹا اس کے سامنے آیا، اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مشال کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مشال نے جانے کی غرض سے قدم پیچھے لینا چاہے مگر ارتضیٰ نے اپنی ٹائی جو ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی اس کی کمر میں ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اسے اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ چہرہ مزید سرخ ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا، جبکہ وہ ڈھیٹ انسان دھیرے سے مسکراتا ہوا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشال اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی، خود کو چھڑوانا چاہا۔ ارتضیٰ نے مزید اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس نے نظریں اٹھا کے ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ مشکل سے ارتضیٰ کے دل تک پہنچتی تھی، قد میں بہت چھوٹی تھی ارتضیٰ سے۔ ارتضیٰ نے سر نیچے جھکایا اور وہ سر اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ مسکرایا ہمیشہ کی طرح۔ ارتضیٰ نے اس کے چھوٹے بالوں کو دیکھا جو اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے، کندھوں تک آتے تھے۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھا کریں، بندہ سر جھکا لیا کرے گا آپ کے آگے۔ ارتضیٰ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ مشال کو ارتضیٰ سے اس طرح اظہار کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس نے مشال سے ضد میں یا کوئی بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی سر اٹھا کے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا اگر آپ میری طرف ایک قدم بڑھائیں گی تو میں آپ کی طرف 10 قدم آؤں گا، بلکہ پروفیسر صاحبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حصے کا وہ ایک قدم بھی میں خود اٹھا لوں گا۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ مشال اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ کچھ پل وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی، یوں ہی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی اور اس کے ہلکی سی مسکراہٹ کو ایک ٹرانس کی سی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہے۔ اسے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محبت اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ محبت نے بہت زور سے اس کے دل پہ دستک دی تھی۔ اسے آج ارتضیٰ کی مسکراہٹ زہر نہیں لگی تھی، نہ اسے غصہ آیا تھا۔ اسے یوں ہی اپنی طرف تکتا پا کر ارتضیٰ نے شرارت سے نیچے جھک کر اس کی ٹھوڑی پر ہلکے سے دانت گاڑے۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ لبوں سے فقط اتنا ہی نکلا، فضول انسان۔ شکریہ جان فضول انسان۔ اب وہ مشال کو چھوڑتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھنے لگا، جبکہ وہ روم سے بھاگ گئی۔ اس کی تیزی دیکھ کے ارتضیٰ کہکا لگا کے ہنسا۔ واہ ارتضاء الحسن بخاری، ہم تو ایسے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے۔ محبوبہ تو بھیگی بلی نکلی، مزہ آئے گا تنگ کرنے میں۔ 5 ماہ بعد 5 ماہ گزر گئے تھے ماہم کو گئے ہوئے۔ مرتضیٰ ہر روز صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے لوٹ کر آتا تھا۔ روز دربار پر جاتا تھا۔ اس نے ایک بار ماہم کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مرتضیٰ کو اس فقیر کی تلاش تھی، مگر وہ فقیر بھی اب کہیں نظر نہیں آیا۔ مرتضیٰ ناکام عاشقوں کی طرح ہر پل اس کی راہ دیکھتا رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف ارتضیٰ نے پچھلے 5 ماہ میں فیکٹری اور پارٹی دونوں سنبھال لی تھیں۔ یونیورسٹی وہ صرف ایک ہی کلاس لینے کے لیے جاتا تھا، مشال کی کلاس لیتا، جتنا ہو سکتا اسے تنگ کرتا، پھر واپس آ جاتا۔ الیکشن کیمپین میں بھی ساتھ ساتھ چلا رہا تھا۔ رات کو ڈنر کے بعد روم میں واپس آتا، آ کر اسٹڈی ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتا، بکس کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا۔ جب مشال ہلکی ہلکی نیند میں جانے لگتی تو پھر سے مخاطب کرتا، بات سنیے پروفیسر صاحبہ، بولو کیا مسئلہ ہے؟ یار ایک کپ کافی بنا دیں۔ وہ کافی دے کر پھر سے سو جاتی۔ وہ لیٹ نائٹ کام کرتا رہتا، اس پر ساری ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ اپنا بھی آخری سیمسٹر تھا، ساتھ ہی فیکٹری اور الیکشن بھی۔ وہ مرتضیٰ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبوب کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ مرتضیٰ ماہم کو ڈھونڈ لے گا۔ اسی طرح 5 ماہ گزر گئے۔ ارتضیٰ کے ایگزامز بھی ختم ہو گئے۔ مشال بھی اب یونی نہیں جاتی تھی، اس نے یونی چھوڑ دی تھی، مگر ان 5 ماہ میں زارا کو طلاق ہو گئی تھی۔ زارا کے شوہر نے اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی اور زارا کو طلاق دیتی تھی۔ مشال بھی زارا کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ ارتضیٰ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ الیکشن جیت جائے، ماہم واپس آ جائے، زارا اپنی لائف میں سیٹ ہو جائے، پھر وہ بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ نعیم بخاری آج 1 مہینے بعد جبار ملک سے ملنے آئے تھے۔ ان 5 مہینوں میں وہ ہر ہفتے ان سے ملنے آیا کرتے تھے، مگر اس بار الیکشن کی وجہ سے وہ 1 ماہ بعد آئے تھے۔ کیسے ہو؟ زندہ ہوں۔ آئی ایم سوری جبار، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ میرے بیٹے نے ماہم کی قدر نہ کی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے نعیم، میری بیٹی کی نصیب میں شاید یہ سب لکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ضرور ہوگا کہ تمہاری بیٹی پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہے، اور میں یہاں اپنی جیت کی تیاریاں کر رہا ہوں، الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ نعیم بخاری جبار ملک سے شرمندہ تھے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبار، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ایک سیاست دان ہو، اور سیاست دان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ رک نہیں سکتا، اسے اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے سیاست دان اگر مر بھی رہا ہونا تو پھر بھی اسے عوام کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیوں مر رہا ہے، کیا بیماری ہے اس کو۔ اسے اپنی آخری سانسیں بھی کیمرے کے سامنے کبھی کبھار لینی پڑتی ہیں۔ سیاست دانوں کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، تمہاری بھی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے۔
ایک سیاستدان ہونے میں یہ شرط ہے کہ آپ کو اب اپنا آپ عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کچھ چھپاتے ہیں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق، کل کو وہ چیزیں آپ کے خلاف استعمال کر لی جاتی ہیں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، الیکشن کی تیاری کرو، انشاءاللہ ارتضیٰ جیت جائے گا، انشاءاللہ۔ نعیم بخاری پھیکا سا مسکرائے۔ مرتضیٰ نے گاڑی داتا دربار کے سامنے روکی، ایک نظر سامنے دربار کو دیکھا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس بہت سے لوگ تھے۔ وہ گاڑی سے اترا، چل کر دربار کے صحن میں آیا، نگاہیں کسی کی تلاش میں تھیں۔ دربار میں لوگوں کا ہجوم تھا، دربار میں سالانہ عرس ہو رہا تھا، مگر وہ فقیر اسے نظر نہیں آیا۔ لوگ دربار کے اندر جا رہے تھے اور کچھ منت مانگ کر باہر آ رہے تھے۔ کافی زیادہ ہجوم تھا، ساری دربار کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف لوگ منت مانگ رہے تھے، دوسری طرف لوگ منت کے دیے جلا رہے تھے۔ صحن کے بالکل وسط میں قوال خواں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج قوالی نائٹ تھی، قوالی شروع ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ کے قدم وہیں ہجوم کے پاس تھم گئے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ قوال خان اب قوالی شروع کر چکے تھے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ملا ہے خوب سہارا یہ زندگی کے لیے کہ تجھ کو ڈھونڈ نکالا ہے بندگی کے لیے، ملا ہے خوب سہارا یہ زندگی کے لیے کہ تجھ کو ڈھونڈ نکالا ہے بندگی کے لیے۔ مرتضیٰ کو ماہم کی یاد آئی، دل بے چین ہوا، مانو کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ ہجوم کو عبور کرتا ہوا کبھی یہاں تو کبھی وہاں جاتا، مگر پھر مایوس ہو جاتا۔ ایک طرف برآمدے میں بہت سے لوگ لنگر کھا رہے تھے، جن میں کچھ فقیر بھی تھے، مگر جس کی مرتضیٰ کو تلاش تھی وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بھی تھک ہار کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ کا حلیہ بھی اس وقت ان فقیروں جیسا تھا۔ وہ بلیک جینس کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ شرٹ کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ اتنے میں اس کے آگے لنگر کے چاول رکھے گئے۔ وہ کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا، جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اسے ماہم کے آنسو یاد آئے۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی مرتضیٰ؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر سوال کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے زور سے آنکھیں میچ لیں، آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہوئے۔ پاس سے نکلتے ہوئے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا، چلتا ہوا ہجوم میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں گزرنے والی ہر لڑکی کو دیکھتا، ہر لڑکی میں ماہم کو تلاش کرتا۔ اسے یقین تھا کہ ماہم یہاں ضرور آئے گی۔ اتنے میں کالا لباس پہنے ایک لڑکی ہجوم سے ٹکراتی ہوئی اس کے پاس سے گزری، ہاتھوں میں سادہ لال رنگ کی چوڑیاں پہنے ہوئے، دوپٹہ سر پر لیے اس کے پاس سے گزری۔ مرتضیٰ دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی نے تھوڑا آگے جا کے مڑ کے دیکھا، پھر سے آگے چلنے لگی۔ مرتضیٰ اس کے پیچھے بھاگا، ہجوم کو دھکیلتا ہوا۔ رش کافی زیادہ تھا، لوگ دربار کے اندر جا رہے تھے اور وہ اندر سے باہر آ رہا تھا۔ ہجوم کو دھکیلتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا وہ چلا رہا تھا، ماہم 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 پلیز رکو، ماہم ماہم رکو ماہم۔ وہ لوگوں سے اس کے پاس سے گزرتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ تمہاری سخت ضرورت ہے رہبری کے لیے، وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا ہوا لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہجوم کو عبور کرنا چاہتا تھا تاکہ ماہم تک پہنچ سکے، مگر وہ لڑکھڑا کے گر گیا، نیچے گرا۔ ماہم ماہم۔ سامنے کالے لباس والی لڑکی کی ہلکی سی جھلک اب غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ماہم۔ اس کی آنکھ سے کہیں آنسو گرے۔ وہ چلایا، ماہم رکو، ماہم ماہم کو روک لو۔ اس نے اٹھنا چاہا، ماہم کے پیچھے جانا چاہا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی، وہ اٹھ نہ سکا۔ کئی لوگ اس کے اوپر سے گزر گئے۔ وہ اب بھی پکار رہا تھا، ماہم ماہم۔ لوگ اس کے اوپر سے گزر گئے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ تمہاری سخت ضرورت ہے رہبری کے لیے، بہت کٹھن ہے راہ عشق اجنبی کے لیے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ وہ ایک سیاستدان کا نہریلا صاحبزادہ اپنی محبت کے لیے آہو پکار کر رہا تھا۔ لوگ اسے نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا، اب لوٹ کر آیا تھا۔ لوگوں نے ارتضیٰ کو صرف دیکھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا، کسی نے پانی کے چھینٹے اس پہ مارے تھے۔ وہ دربار کے برآمدے میں فرش پہ لیٹا تھا، اس کے پاس ایک فقیر بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اسے ماہم کی یاد آئی۔ اسے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگائے، ماہم کہاں چلی گئی؟ ماہم ماہم، آپ نے ماہم کو دیکھا ہے؟ اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ سنو، کالے لباس والی اس لڑکی کو دیکھا ہے تم نے؟ کرسٹل گرے آنکھوں والی لڑکی کو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے کالے لباس والی لڑکی کو نہیں دیکھا؟ وہ ہجوم میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر جاتا۔ لوگ اسے پاگل دیوانہ سمجھ کے کوئی بھی جواب نہ دیتے ہوئے اپنی منزل کو نکل جاتے۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سنو، رکو، ماہم کو دیکھا ہے کسی نے؟ اس کالے لباس والی لڑکی کو دیکھا ہے؟ رکو، جواب تو دو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ سنو، تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چیخا۔ وہ تھک ہار کے کچھ دیر بعد وہیں برآمدے کے فرش پر آ کر بیٹھا۔ وہ فقیر وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے محبت کا پوچھا تھا ماہم، مگر آج مرتضیٰ کو تم سے عشق ہے۔ لوٹ آؤ ماہم، وہ چیخا، سر کے بال نوچنے لگا۔ لوٹ آؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مجھے تمہاری ضرورت ہے ماہم، لوٹ آؤ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چلایا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں پل پل مر رہا ہوں، لوٹ آؤ ماہم، ہمارے خانہ دل میں بہت اندھیرا ہے، چراغ بن کے تم آ جاؤ روشنی کے لیے۔ اتنے میں وہ فقیر اس کے پاس آیا، سامنے آ
आकर बैठा। बस करो बच्चे, बस करो। फकीर की आवाज़ पर मुर्तज़ा ने देखा तो हैरत का झटका लगा। यही फकीर था जिसको माहम सदके दिया करती थी। मुर्तज़ा इसको ही तो ढूंढ रहा था। बहुत अजियत में हो? फकीर ने पूछा। जी बाबा। उसकी आंख से आंसू गिरे। किसी को तलाश कर रहे हो क्या? हाँ, आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। कोई अपना था क्या? जिंदगी है मेरी। उसने हिचकी ली। जिंदगी रूठ गई है क्या? नहीं। सर नफी में हिलाया। फिर मैंने उसे नाराज कर दिया। फिर से आंसू गिरा। तो मना लो उसे। वो कहीं खो गई है बाबा, कैसे माफी मांगू उससे? ढूंढ लो बच्चे, ढूंढने से तो अल्लाह भी मिल जाता है। आप मेरी मदद करेंगे बाबा? उसने आस लगाई। मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो फकीर अब उठा, जाने के लिए पलटा। मुर्तज़ा भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बाबा, आपको पता है कि वो कहाँ है? आप प्लीज़ मुझे बता दें, मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा। मुर्तज़ा की आवाज़ पर फकीर ने मुड़कर उसे देखा। कौन? माहम। कौन माहम? माहम? बाबा, आप याद करें, वो लड़की जो रोज़ यहाँ आती थी, रोज़ आपको सदका दिया करती थी। फकीर ने कुछ देर मुर्तज़ा को देखा, फिर कहा, देने वाले कहाँ याद रहते हैं? याद तो लेने वालों को रखा जाता है बच्चे। दुनिया का दस्तूर यही है, हम देने वाले को याद नहीं रखते, अब चाहे वो दौलत दी जाए या मोहब्बत। देने वालों की कदर कहाँ की जाती है? देने वालों को कौन याद रखता है? याद तो लेने वालों को रखा जाता है। जब कोई हमसे उधार लेके चला जाता है तो हम कैसे उस इंसान को याद रखते हैं, और जिस इंसान से हम कुछ लेते हैं हम अक्सर औकात उसे भूल जाते हैं। क्या मतलब है बाबा? मुर्तज़ा ने नासमझी से उन्हें देखा। देने वाली सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है बच्चे। अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतें अता करता है, मगर हम उसको भूल जाते हैं फिर भी। अब तुम सिर्फ अपने हाथों की ही मिसाल ले लो। हम सिर्फ ये कह देते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें हाथ दिए, मगर हम ये नहीं सोचते कि ये हाथ हमें दिन में और कितनी ही नेमतों तक रसाई देते हैं। हम फ़कत सिर्फ कह देते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर इस एक नेमत के ज़रिए मिलने वाली बाकी नेमतों तक रसाई हासिल कर लेने के बाद हम सोचते ही नहीं है कि अल्लाह की एक नेमत और कितनी नेमतों की रसाई का सबब बनती है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक ये नेमत हमारे लिए कई नेमतों की रसाई का ज़रिया बनती है। सुबह उठते हैं तो यही हाथ हमें दुनिया को देखने का ज़रिया बनते हैं। हम उठते ही यही हाथ अपनी आँखों पे मलते हैं, इसी हाथ से चेहरा धोते हैं। अगर ये हाथ ना होते तो अपने चेहरे को कैसे धोते? फिर खाना खाते हैं, यही नेमत हमारी भूख की शिद्दत को कम करती है। पानी पीते हैं, यही नेमत हमारी प्यास बुझाती है। अगर ये हाथ ना होते तो हम खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते? दिन में 100 तरह के काम करते हैं, लिखते हैं, किसी को कुछ देते हैं, इसी हाथ से देते हैं, कुछ लेते हैं, इसी हाथ से लेते हैं। तुम इन हाथों से बहुत सी नेमतों तक रसाई पाते हो। इन हाथों से खाते हो, पीते हो, कपड़े पहनते हो, जूता पहनते हो, गाड़ी चलाते हो, लिखते हो, काम करते हो, खुद को संवारते हो। ये एक हाथ तुम्हें कितनी नेमतें मुयस्सर करता है, क्या कभी सोचा है तुमने? और देने वाले को कौन याद रखता है? सिर्फ एक बार कह देना कि नेमत है काफ़ी नहीं। इसीलिए तो बच्चे में कहता हूँ, देने वाले कहाँ याद रहते हैं? क्या तुम जब जब इस नेमत का इस्तेमाल करते हो, क्या तुम्हें देने वाला याद रहता है? नहीं, देने वाले कहाँ याद रहते हैं। मुर्तज़ा हैरत के समुंदर में डूबा रहा और फकीर कब कर वहां से जा चुका था। बेयकीनी से वहीं बैठ गया। और देने वाले कहाँ याद रहते हैं, वो सच कह रहा था। मुर्तज़ा को माहम याद आई। उसने क्यों कदर नहीं की थी माहम की। लोग तो इस नफसा नफसी के दौर में अपना सदका मुश्किल से देते हैं, दौलत को कहाँ गरीबों में बांटते हैं। हर कोई अपना बैंक बैलेंस भरने के चक्रों में लगा हुआ है, और वो लड़की 5 साल से रोज उसका सदका देती रही थी। मुर्तज़ा बेबसी से एक तरफ बैठ गया। रगड़नी पड़ती हैं उल्फत में एड़ियां बरसों, बन जाइएगा पत्थर का आशिकी के लिए। कवाली अब खत्म हो चुकी थी, अब दूसरी कवाली शुरू हो चुकी थी। लोग सहन में बैठे थे। दरबार के फकीर धमाल डाल रहे थे। लोग अब भी उसमें शामिल हो रहे थे। मुर्तज़ा दूर बैठा बरामदे में सब देख रहा था। रात यूं ही गुजरती जा रही थी। अब महफिल अपने अरूज पर थी। वो यूं ही बरामदे में दीवार से टेक लगाए बैठा था, होशो हवास से बेगाना। बस सामने सहन में बैठे लोगों को घूर रहा था। हर निकलने वाले इंसान में माहम को तलाश कर रहा था। इतने में मंगू उसके पास आया। साहब जी, बहुत टाइम हो गया है, अब घर चलें। बड़े साहब का फ़ोन आ रहा है, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। मैं आज घर नहीं जाऊंगा मंगू, आज माहम आएगी। साहब जी, आप रोज ही कहते हैं वो नहीं आती। वो आज भी नहीं आएंगी, प्लीज घर चलें। मंगू को अफसोस हुआ। रोज नहीं आती, मगर आज आएगी, देखो। मुर्तज़ा ने अपनी कलाई उसके सामने की, जहाँ पे वॉच थी, वो वॉच जो माहम ने मुंह दिखाए पर दी थी। देखो, 12 बज के 1 मिनट हो गया है, मेरी सालगिरह का दिन शुरू हो चुका है। वैसे तो ना आए, मगर आज वो ज़रूर आएगी। मुर्तज़ा की पैदाइश का दिन वो कैसे भूल सकती है। देखना, वो अभी थोड़ी देर में आएगी मेरा सदका देने, इसी दरबार पे। फिर मैं उसे रोक लूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद के जुगनू थे। मंगू उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। मंगू को तरस आया। कितना नफीस इंसान हुआ करता था ये, जरा सी मट्टी तक अपने ऊपर ना पड़ने देता था, और आज कैसे जमीन पे बैठा बैठा था। सफेद कपड़ों पे मट्टी के दाग थे। और अगर वो ना आई तो? मंगू ने अपना खदशा जाहिर किया। मुर्तज़ा ने गुस्से में मुठियां भींची। मैंने कहा ना, वो आएगी तो मतलब आएगी। वो अब कदरे बुलंद आवाज में बोला। अल्लाह करे साहब जी वो आ जाए। मंगू बस इतना ही कह सका और वहां से उठ गया। दूर जाके लोगों की भीड़ में बैठ गया और निगाहों का मरकज सिर्फ मुर्तज़ा था।
وہ کب سے یہیں تھا، مرتضیٰ کے پیچھے۔ مرتضیٰ کو وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مرتضیٰ یوں ہی بیٹھا ماہم کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سر جھکائے، سر ہاتھوں میں گرائے، کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ اتنے میں کسی نے اس کے آگے 500 کا نوٹ بڑھایا۔ مرتضیٰ کے نہ پکڑنے پہ اس نے آواز دی، یہ لو بابا۔ وہ پیچھے 4 بیٹھے فقیروں کو پہلے پیسے دے چکی تھی، اب مرتضیٰ کو دے رہی تھی۔ یہ لو بابا۔ یہ آواز، مرتضیٰ رک سا گیا تھا اس آواز پہ۔ یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ سامنے وہ جھکی اسے کچھ دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، پلک جھپکتے ہی خواب ٹوٹ جائے گا اور وہ پھر سے کہیں دور چلی جائے گی۔ وہ کچھ پل ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ماہم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیسے اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ سامنے بیٹھا انسان اس کی کل کائنات تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ امریکہ جا چکا ہوگا، اپنی زندگی میں بہت خوش ہوگا، مگر مرتضیٰ تو… ماہم کو افسوس ہوا، جس انسان کا صدقہ وہ دے رہی تھی، وہی انسان فقیروں کے بھیس میں بیٹھا اپنا صدقہ لے رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آئے۔ ماہم اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی۔ ماہم کو دکھ ہوا، اس نے بے اختیار قدم پیچھے لینا چاہے۔ مرتضیٰ کو اب ہوش آیا تھا کہ وہ سچ میں یہاں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم مزید 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مرتضیٰ 2 قدم اس کی جانب آیا۔ ماہم… مرتضیٰ کے لبوں سے ادا ہوا۔ ماہم کا دل بے چین ہوا۔ کتنے عرصے بعد اس نے ستمگر کی آواز سنی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، آنسو پلکوں کی باڑ کو توڑ کر زمین پر گرتے۔ اس سے پہلے ہی مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی رکھ لی۔ آنسو اس کی چوڑی ہتھیلی پہ گرے۔ وہ آج بھی سیاہ لباس میں تھی، آج دوپٹہ اس کے سر پر تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں میچ کر ویسے ہی کھڑی تھی، آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس انسان کو اس حال میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ انسان اب بھی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ٹھہرا آنسو اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر چن لیا۔ ماہم نے آنکھیں مزید سختی سے میچ لی۔ مرتضیٰ نے بنا دیر کیے اسے خود میں بھینچ لیا، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب وہ بے آواز رو رہا تھا، جبکہ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ یوں ہی ارد گرد سے بیگانہ روتے رہے، دونوں ہی کچھ نہ بولے، آنسو بہاتے رہے۔ مرتضیٰ کو تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں کوئی بھی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ مرتضیٰ نے جب اسے ہلکا سا الگ کیا تو وہ مرتضیٰ کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ مرتضیٰ ساکت رہ گیا۔ پل میں کیسے دنیا لٹ جاتی ہے، مرتضیٰ کو حقیقی معنوں میں اب احساس ہوا تھا۔ ماہم! وہ چیخا، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ماہم! وہ بے یقینی سے چلایا، ماہم! اس نے ہاتھ اس کے چہرے کو ہلایا۔ ماہم اٹھو! اس کی سفید شرٹ پہ خون کے نشانات تھے، اس کی سفید شرٹ اب لال ہو چکی تھی۔ ماہم! وہ حلق کے بل چلایا، کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو پلیز ماہم! پل میں دل کی دنیا کیسے لٹتی ہے۔ مرتضیٰ کو حقیقت میں اب اپنی دنیا پل میں لٹتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر پر اسے لے جایا جا رہا تھا۔ مرتضیٰ اس کے ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ تھا۔ وہ اب ذرا ہوش میں تھی۔ اس نے صرف ایک ہی چہرہ دیکھا تھا اور وہ تھا مرتضیٰ الحسن بخاری، کیونکہ اسے کوئی دوسرا کبھی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہوئی۔ وہ پہلی طرح کی محب میں سے تھی جسے اس کا محبوب بستر مرگ سے بچانے آ گیا تھا۔ کیا پتا اب اسے بچنا تھا یا پھر مرتضیٰ کو ساری عمر کا روگ دے کے چلے جانا تھا۔ اب اسے ICU میں لا کر بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ وہ اب بھی ہوش میں تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم جلدی سے اندر آئی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر جلدی سے آکسیجن لگایا۔ آپ پلیز باہر جائیں، مگر ماہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، آکسیجن اتار دیا۔ ماہم پلیز مت کرو، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ مرتضیٰ نے آکسیجن پھر سے لگانا چاہا، مگر ماہم نے روک دیا۔ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لو مرتضیٰ پلیز۔ ماہم نے اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ ڈاکٹر مایوسی سے پاس کھڑی تھی۔ مرتضیٰ، ماہم مر جائے گی۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا پر تھی۔ مرتضیٰ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، کہیں آنسو اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ ماہم پلیز ایسا مت بولو۔ مرتضیٰ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں مر جاؤں گی مرتضیٰ، وہ اب قدرے بلند آواز میں بولی۔ پاس کھڑی ڈاکٹر نے بھی گال پر بہتا ہوا آنسو صاف کیا۔ روم میں اس وقت ڈاکٹرز کی پوری ٹیم تھی، سبھی افسردہ کھڑے تھے۔ تمہیں یاد ہے مرتضیٰ؟ اس نے مرتضیٰ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھام لیا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ماہم ملک تم بدتمیز بیوی ہو؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے ماہم، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ اتنی نفرت ہے مجھے تم سے کہ تم مر جاؤ گی تو میں اتنی زیادہ مٹی ڈالوں گا کہ تم کبھی باہر نہ آ سکو۔ مرتضیٰ نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا، سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر ماہم مسکرائی۔ اور پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جب میں مر ہی جاؤں گی تو پھر اٹھ کر کیسے واپس آؤں گی؟ مرتضیٰ نے اس کو روکنا چاہا، اس کے مزید قریب ہو کے اس کے آنسو صاف کیے۔ پلیز مت کرو ماہم، میرا دل بند ہو جائے گا۔ مگر وہ ستمگر اب بھی ستم ڈھا رہی تھی۔ شرارت سے اس کے بالوں کو پھر سے بگاڑا۔ ماہم پلیز چپ کر جاؤ۔ وہ اذیت کی آخری انتہا پر تھا۔ اسے اب اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا، مگر وہ اب بھی بول رہی تھی۔ پتہ ہے تم نے ٹھیک ہی کہا تھا مرتضیٰ، تم ایسا کرنا اپنے ہاتھوں سے میری قبر پر۔
خوب مٹی ڈالنا تاکہ میں باہر نہ آ سکوں، کیونکہ مرتضیٰ ماہم مر بھی جائے گی تو ابھی قبر میں اتر کر بھی تمہارے قدموں کی چاپ سن کر بے چین ہو جائے گی۔ تمہاری میری قبر پر آمد مجھے حساب کتاب میں بھی بھٹکا دے گی۔ وہ اب پھر مسکرائی۔ پتہ ہے مرتضیٰ، میں حساب میں بہت کمزور ہوں، مجھے حساب نہیں آتا تھا، پھر ڈیڈ نے ٹیوشن لگا دی مگر پھر بھی میں حساب میں کمزور ہی رہی۔ مجھے یہ دنیا کے حساب نہیں آتے، مجھے صرف ایک حساب آتا ہے، وہ حساب صرف میری زندگی میں آنے کا ہے۔ وہ اب ضبط کی آخری انتہا پر تھی، اسے بولنے میں دشواری ہوئی۔ مجھے صرف اتنا حساب پتہ ہے کہ مرتضیٰ تم میرے 6 ماہ 4 دن 7 گھنٹوں اور پورے 16 منٹ کے شوہر ہو، اور میں تمہیں پورے 5 ماہ 3 دن اور 9 گھنٹے کے بعد دیکھ رہی ہوں۔ ماہم پلیز خاموش ہو جاؤ۔ مرتضیٰ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں مر جاؤں گی مرتضیٰ۔ مرتضیٰ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مجھے برین ٹیومر ہے، میری موم کو بھی تھا، میری موم بھی ایسے ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بھی مر جاؤں گی مرتضیٰ، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ مرتضیٰ، میں مرنا نہیں چاہتی، جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کی سانس سکھڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر آکسیجن ماسک لگایا۔ آپ پلیز باہر جائیں، نرس آپریشن کی تیاری کریں، ڈاکٹر جلدی سے بولی۔ مرتضیٰ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جبکہ مرتضیٰ تو کچھ نہیں بول سکا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، ساتھ ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مرتضیٰ نے اذیت سے اس کے آنسو کو دیکھا، پھر ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ میں مرنا نہیں چاہتی مرتضیٰ۔ ماہم کے الفاظ اس کے سینے پر کسی تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ کتنی اذیت اور بے بسی کی حالت میں تھا وہ اس وقت۔ جب مرنے والا جینے کی خواہش کرے اور آپ کے پاس دینے کے لیے ایک دلاسا تک نہ ہو تو اس سے زیادہ اذیت اور کرب کا لمحہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں مرتضیٰ پر آج قیامت گزری تھی۔ وہ اسے پچھلے 5 ماہ میں خود کا ماہم کے لیے تڑپنے سے زیادہ یہ الفاظ ہی گھائل کرنے کے لیے کافی تھے جب اس نے کہا تھا مرتضیٰ میں مر جاؤں گی۔ مرتضیٰ کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ایک دلاسا تک نہ دے سکا تھا۔ کاش وہ اسے کہہ سکتا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا ماہم، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر وہ یہ سب نہ کہہ سکا تھا، کیونکہ اسے خود اس وقت کسی کے دلاسے کی ضرورت تھی۔ وہ ماہم کو کیا کوئی دلاسا دیتا، وہ تو خود ماہم کے دلاسے کا منتظر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہم اسے کہے مرتضیٰ، ماہم تمہیں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے، ماہم کی زندگی ہو تم مرتضیٰ، مگر وہ ایسا نہ کہہ سکی۔ وہ مرتضیٰ کے دلاسے کی منتظر تھی اور مرتضیٰ اسے دلاسا نہ دے سکا۔ اسے خود ماہم کے دلاسے کی ضرورت تھی۔ وہ خود ڈرپوک انسان تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ ڈر گیا تھا۔ مرد کا دلاسا بہت قیمتی اور طاقتور چیز ہے، عورت کو جینے کی نئی امنگ دیتا ہے، اور حقیقت میں مرد کا دلاسا نصیب والی عورتوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف مشال رات کے 12 بجے ارتضیٰ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کل سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، آج اسے واپس آنا تھا۔ ان دنوں وہ بے حد مصروف تھا، الیکشن کی وجہ سے کبھی ایک شہر میں جلسے کرتا تو کبھی دوسرے شہر میں۔ نعیم بخاری نے بتایا تھا کہ وہ 11 بجے تک واپس آ جائے گا، اور وہ خود دونوں میاں بیوی کسی پارٹی میں چلے گئے تھے، مگر اب 12 ہو چکے تھے اور واپس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جوں جوں گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مشال کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ 12:15 ہو چکے تھے۔ وہ اسی طرح روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، کلک کی آواز آئی اور وہ روم میں داخل ہوا۔ مشال کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے بال اب لمبے ہو چکے تھے، اس کے سنہری بال اب کمر تک آتے تھے۔ ارتضیٰ سمجھ رہا تھا وہ سو چکی ہوگی، مگر اسے یوں جاگتا دیکھ کے ارتضیٰ کو حیرت ہوئی۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، کوٹ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، بلیک جینس پہ اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ مشال نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ ارتضیٰ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کے مسکرایا، اور مشال کو ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کوٹ کو وہیں ساتھ صوفے پر اچھال دیا، اسے دیکھ کر پھر سے مسکرایا۔ مشال نے ضبط سے دانت پیسے، سانس غصے سے اندر کھینچی، اس کی ٹھوڑی کا گڑھا نمودار ہوا۔ ارتضیٰ پھر سے مسکرایا، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کی ٹھوڑی کے گڑھے پر رکھا اور ہولے سے سہلایا اور بولا، ارے واہ پروفیسر صاحبہ، آپ میرا انتظار کر رہی ہیں؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں جلدی آ جاتا۔ مشال نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ نے نوٹس کیا کہ وہ شدید غصے میں ہے، ورنہ آج سے پہلے جیسے بھی حالات ہوں، ارتضیٰ کے چھونے پہ اسے کبھی بھی اس طرح ارتضیٰ کو جھٹکا نہیں تھا۔ یار اتنا غصہ، مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے بہت مس کیا۔ ارتضیٰ نے اب اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ جو ہی بازو اس کی طرف بڑھائے، اس نے ایک جھٹکے سے ارتضیٰ کو دھکا دیا۔ خبردار، ہاتھ مت لگانا مجھے ارتضیٰ الحسن بخاری، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں چلائی۔ ارتضیٰ کو شدید حیرت ہوئی۔ یار پروفیسر صاحبہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے خیال سے ابھی آپ کو نیند آئی ہے، آپ ہوش میں نہیں ہیں، صبح بات کریں گے، سو جائیں۔ ارتضیٰ پھر سے اس کے قریب ہوا، مگر اس نے پھر سے دھکا دیا۔ اب ہوش میں آئی ہوں میں، ارتضیٰ الحسن بخاری۔ ارتضیٰ حیرت کے سمندر میں ڈوبا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی غصے میں رہتی تھی، مگر اس طرح بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔
آپ اب بدتمیزی کر رہی ہیں پروفیسر صاحبہ۔ ارتضیٰ بس اتنا ہی بول سکا۔ بدتمیزی؟ میں تو صرف بدتمیزی کر رہی ہوں، اور جو تم کرتے پھر رہے ہو وہ سب کیا ہے؟ گھٹیا انسان، تمہیں ذرا شرم نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ نفرت سے چلائی۔ ارتضیٰ کو غصہ آیا، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، اس کے قریب گیا، اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ گھٹیا انسان؟ گھٹیا انسان ہوں میں؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو میں گھٹیا بن گیا؟ بتانا پسند کریں گی آپ؟ دبے دبے غصے میں بولا۔ مشال نے نفرت سے اسے دھکا دینا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ مشال کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے اور کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت ارتضیٰ کو اپنے لیے نفرت نظر آئی۔ تم اتنا گر جاؤ گے ارتضیٰ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ وہ اب غصے کے ساتھ ساتھ رو دینے کو تھی۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، کرب تھا، شاید جو مان اسے ارتضیٰ پر تھا وہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ گھٹیا؟ کون سی گھٹیا حرکت کی ہے میں نے؟ 6 ماہ ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، آج تک اپنا حق کبھی نہیں مانگا، آپ کی اجازت کے بغیر کبھی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ میں گھٹیا ہوں؟ ارتضیٰ نے مشال کو جھنجھوڑا اور اس الزام کی تصدیق چاہی۔ آپ کی مشال نے پوری قوت سے زور لگا کے اسے دور دھکا دیا۔ وہ قریب صوفے پہ گرا۔ ہاں ہاں، تم ہو گھٹیا انسان، ارتضاء الحسن بخاری۔ ارتضیٰ، تم گھٹیا انسان ہو۔ اس نے ساتھ بے دردی سے اپنے گال پہ بہتے ہوئے آنسو کو رگڑا۔ تم نے میری عزت برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر سائڈ ٹیبل سے ہاسپٹل کے بل کی رسید اٹھا کر ارتضیٰ کے منہ پر ماری۔ یہ دیکھو، اس میں کس کا نام ہے؟ کس نے بل پے کیا ہے ہاسپٹل کا؟ تم نے ارتضاء الحسن بخاری۔ تم نے میرے کزن کو کہہ کر مجھے کڈنیپ کروایا، پھر خود ہی وہاں ہیرو کی طرح پہنچ جائے، پھر وہ سب ڈرامہ کیا میری نظروں میں اچھا بننے کے لیے، خود ہی میری عزت کو داغدار کرنا چاہا، پھر خود محافظ بن کر چلے آئے۔ اس نے پھر سے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ وہ شدید کرب اور اذیت میں مبتلا تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب جاوید نے اس پر پانی کا جگ اٹھا کر پھینک دیا تھا، کیسے وہ مشال کو ہراس کر رہا تھا۔ مجھے تو سوچ سوچ کے نفرت ہو رہی ہے تم سے کہ تم نے خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، مگر جب پھر بھی کچھ نہ بنا تو تم نے میرے بھائی کو ٹارگٹ بنایا، میرے بھائی پر اٹلی میں الزام لگوایا، پھر ہیرو بن کے بھائی کو واپس لے آئے اور مجھے بلیک میل کر کے شادی کر لی مجھ سے۔ واہ واہ، کیا پلاننگ کی ہے تم نے؟ ارتضیٰ بے یقینی سے سب سن رہا تھا۔ وہ اب صوفے سے اٹھا، اس کے قریب آنا چاہا۔ آپ میری بات سنیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے، سب سچ کہہ رہی ہوں میں، اور جب سب کر ہی لیا تھا، اپنی مرضی کر کے مجھے حاصل کر ہی لیا تھا، تو اب پھر میری بہن کی زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ مشال نے ارتضیٰ کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیوں تم نے زارا کو طلاق کروائی؟ اب وہ چیخ رہی تھی۔ بولو، جواب دو، اب بھی کہہ دو کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، بولو، جواب دو۔ ارتضیٰ نے غصے سے اسے دیکھا جو اب اس کے گریبان تک پہنچ چکی تھی، پھر قدرے دھیرے سے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر وہ کسی صورت اس کا گریبان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ دل میں جگہ دی ہے آپ کو ارتضاء الحسن بخاری نے، مگر گریبان تک پہنچنے کی اجازت ارتضیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ جوتوں سمیت دل میں گھس آئی ہیں آپ، مگر گریبان تک پہنچنے کی اجازت ارتضیٰ اپنے دل کے مکین کو بھی نہیں دیتا۔ ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا، وہ دھکا دینے پر لڑ کھڑائی، پھر گرتے گرتے بچی۔ مجھے تمہاری طرح تمہارے اس گھٹیا دل سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر سے آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ کیوں کی تم نے میری بہن کی زندگی برباد؟ اب کی بار وہ پوری قوت سے چلائی، اس کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں اور سوج چکی تھیں۔ ارتضیٰ کو ترس آیا، کب وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی اذیت جھیلے۔ دیکھیے پروفیسر صاحبہ، میری بات سنیے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ارتضیٰ نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ مشال اب بھی اس کے کالر کو پکڑ کے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے اب اسے پیچھے نہیں کیا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں چاہیے، تم بس بتاؤ کہ تم نے زارا کو طلاق کروائی ہے یا نہیں۔ اپنی موم کی قسم اٹھاؤ۔ دیکھیں پلیز میری بات سنیں۔ ارتضیٰ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے۔ نہیں، تم بتاؤ ہاں یا نہ۔ وہ پھر سے پوری قوت سے چلائی۔ ہاں ہاں، کروائی تھی میں نے آپ کی بہن کی طلاق، مگر آپ کو کڈنیپ اور آپ کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں شامل نہیں تھا۔ مشال نے بے یقینی سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ ہاتھوں کی گرفت اب ڈھیلی پڑ گئی۔ مشال کو اپنے بابا کا چہرہ یاد آیا، وہ ارتضیٰ پر جھپٹی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے بابا کو تکلیف پہنچائی تم نے؟ میرے بابا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی زارا کی طلاق پر؟ تم نے میرے ساتھ تو کر لیا تھا سب، مجھے حاصل تو کر لیا تھا، پھر میری زندگی، بہن کی زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ مشال اب روتے ہوئے اس کو مسلسل مار رہی تھی، ارتضیٰ کے سینے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کر لیا، اسے خود سے لگا لیا۔ مشال نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر اس نے گرفت مضبوط کر لی۔ مشال تھک کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ارتضیٰ نے مشال کو خود میں بھینچ لیا، اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ ارتضیٰ کے ساتھ لگ کر بہت دیر روتی رہی۔ بس کریں یار، میں تو سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی کمر کو سہلایا۔ مشال ہوش کی دنیا میں آئی۔ مشال نے پھر سے اسے دھکا دیا۔ تم کیوں سب ٹھیک کرنا چاہتے تھے؟ تم سے کس نے کہا کہ سب ٹھیک کرو، سب کی زندگیوں کے فیصلے کرو؟ تم کوئی خدا نہیں ہو ارتضیٰ۔ ارتضیٰ کو اسے سمجھنا مشکل لگا، وہ بے بس ہوا۔ آپ میری بات، ارتضیٰ نے اس کو پھر سے تھامنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ مشال کی نفرت پر ارتضیٰ کو غصہ آیا، وہ مشال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بلکہ میں کیوں کھڑی تم جیسے گھٹیا انسان کے منہ لگ رہی ہوں؟ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ارتضیٰ بھاگ کر اس کے رستے میں آیا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو جانے دوں گا؟
ارتضا ہٹو مجھے جانے دو، پھر سے آنسو صاف کیے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ میں کہہ رہی ہوں راستہ دو، مشال نے ارتضا کو پیچھے دھکا دینا چاہا، ارتضا نے اسے سختی سے پکڑ لیا۔ اتنی آسانی سے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا پروفیسر صاحبہ، ارتضا چھوڑو، میں جاؤں گی، وہ پھر سے چلائی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہیں آپ، ارتضا مشال کو پکڑ کر بیڈ تک لایا، مشال کو بیڈ پر دھکا دیا، وہ منہ کے بل بیڈ پر گری، پھر سے اٹھی۔ میں جاؤں گی، کیا کر لو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ میری بھی ٹانگیں توڑ دو گے تم؟ مشال پھر سے باہر کی جانب بڑھی۔ ہاں توڑ دوں گا آپ کی بھی ٹانگیں، ارتضا نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، غصے سے لفظ چبا چبا کر بولا۔ اور آپ کے اس کزن کی تو میں کرتا ہوں چترول، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اسلام آباد جانے سے پہلے اس کو سبق سکھا کر نہیں گیا، مگر اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، وہ ضد کمینہ ذلیل حرام زادہ۔ مشال حیرت اور بے یقینی سے ارتضا کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ ڈرتے ہوں گے تم سے ارتضاء الحسن بخاری، مگر میں مشال کیا نہیں ہوں، میں تم سے تو کیا کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ میں جا رہی ہوں، روک کر دکھاؤ، مشال چیلنج کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، پھر غصے سے اپنا پاؤں ارتضاء کے پاؤں پر مارا۔ ارتضاء کو دھکا دے کر چلی گئی۔ ارتضاء مشال کے پیچھے بھاگا، وہ روتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ارتضاء اس کے پیچھے بھاگا۔ پلیز پروفیسر صاحبہ، پلیز میری بات تو سنیں، پلیز مت جائیے، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، مگر وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ارتضاء بھی پیچھے آیا، مشال کو روکنا چاہا، پلیز یار پلیز مت جائیے، ارتضاء نے منت کی، مگر وہ پھر سے ارتضاء کو دھکا دے کر آگے بڑھی، وہ بیرونی گیٹ کی طرف جانے لگی، ارتضاء نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بے غیرت نہیں ہوں میں جو اپنی بیوی کو یوں آدھی رات کو اکیلا جانے دوں، میں خود چھوڑ آؤں گا آپ کو صبح۔ ارتضاء نے اسے روکنا چاہا، مشال نے مزاحمت کرنا چاہی، مگر ارتضاء کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہوں گی، مشال نے خود کو چھڑوانا چاہا، ارتضاء کو زور سے دھکا دیا، ارتضاء دور جا گرا۔ ارتضاء کو غصہ آیا اور ساتھ ارتضاء کو حیرانگی ہوئی، چھوٹی سی تھی، کیسے ایک مضبوط مرد کو دھکا دے کر دور گرایا تھا۔ ارتضاء بے بس ہوا، وہ ہر طرح سے کوشش کر چکا تھا، غصہ کر کے، پیار سے، اس کی منت کر کے، مگر وہ ٹیڑھی تھی بہت۔ ارتضاء کو اب اندازہ ہوا تھا، ارتضاء نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، وہ ایسے قابو نہیں کر پا رہا تھا اسے۔ مشال نے غصے میں چلانا شروع کر دیا، اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نیچے اتارو مجھے، نیچے اتارو۔ جبکہ وہ اب اسے لے کر اندر آیا، زینیں عبور کرتا ہوا اوپر آیا، جبکہ مشال اسے مسلسل مارے جا رہی تھی۔ ارتضاء نے لا کر اسے بیڈ پر پٹک دیا، وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری، اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ارتضاء اس کے پاس آ کے بیڈ پہ بیٹھا، اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹانا چاہا، مگر اس نے غصے سے ارتضاء کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تو آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا بہت، مگر آپ تو بے وقوف ہیں۔ آپ اس طرح رات کے 1 بجے گھر جائیں گی، اس طرح روتی ہوئی، تو آپ کے بابا کیا سوچیں گے؟ صبح چلی جائیے گا، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ ارتضاء کی بات پہ مشال نے سر اٹھا کر خونوار نظروں سے اسے دیکھا، ارتضاء کو پھر سے زور سے دھکا دیا، وہ جو بالکل بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا، اسی اچانک افتاد پر نیچے جا گرا۔ تم بلیک میل کرتے ہو مجھے، اب بھی بلیک میل کر رہے ہو گھٹیا انسان۔ پھر سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اب کہ اتنی تذلیل پر ارتضاء کو غصہ آیا، دل کیا کہ اس بے وقوف عورت کی عقل ٹھکانے لگا دے، مگر پھر خود کو ایسا کرنے سے باز رکھا، جو بھی تھا سامنے موجود لڑکی اس کی محبت تھی۔ وہ جلدی سے نیچے سے اٹھا۔ بہت شوق ہے نا آپ کو گھر جانے کا، نہیں شکل دیکھنا چاہتی نا آپ میری، تو میں ہی چلا جاتا ہوں، آپ آرام سے یہاں رہیے، صبح چھوڑ آئے گا ڈرائیور آپ کو، نہیں شکل دکھاؤں گا آج کے بعد آپ کو، میں ہی پاگل ہوں، الو کا پٹھا ہوں جو مرا جا رہا ہوں آپ کے لیے، جبکہ آپ ایک انتہائی ناشکری عورت ہیں، جا رہا ہوں میں، غصے سے کہہ کے چلا گیا۔ تو مر جاؤ تم ارتضاء، وہ پیچھے سے چلائی، اور وہی اوندھے منہ بیڈ پر پڑی روتی رہی اور صبح کا انتظار کرتی رہی، جو بھی تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اسے۔ اب احساس ہوا تھا آدھی رات کو جب وہ روتی ہوئی گھر جائے گی تو اس کے بابا پر کیا گزرے گی۔ ارتضاء ساری رات سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا، گھٹیا، اسے مشال کا خود کو گھٹیا کہنا اذیت دے رہا تھا۔ صبح وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، ارتضاء اس کے پیچھے گیا، آخری بار اسے دیکھا، وہ گاڑی سے اتر کر اب گھر کے اندر جا چکی تھی۔ ارتضاء گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، یوں محسوس ہوا مانو کہ وہ ارتضاء کا دل بھی ساتھ لے گئی ہے۔ ارتضاء نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ساری دنیا ہی پل بھر میں لٹ گئی ہو۔ ارتضاء کو آج احساس ہوا تھا کہ جسم سے روح نکلنے کی اذیت کیا ہوتی ہے، اس کا جانا ارتضاء کی روح کو جھنجھوڑ گیا تھا، اس کے الفاظ ارتضاء کو یاد آئے، تو تم مر جاؤ ارتضاء، مر ہی تو مٹا ہے ارتضاء الحسن بخاری آپ پر پروفیسر صاحبہ، جاتے جاتے ارتضاء کو مار ہی تو گئی ہیں آپ۔ رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، ہم نے خود سے خود کو بچھڑتے دیکھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں مرتضیٰ کے پاس اس وقت نعیم بخاری، زیبا بیگم اور جبار ملک اداس بیٹھے تھے۔ جبار ملک کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹی کی حالت اور بیماری پر وہ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ 5 ماہ بعد بیٹی کو دیکھا تھا اور وہ بھی ایسی حالت میں، ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نعیم بخاری ان کے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف زیبا بیگم مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھی اس کو دلاسا دے رہی تھی، جو ابھی تک اسی خون آلود شرٹ میں ملبوس تھا، مسلسل آنسو بہائے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مرتضیٰ کو اپنے روم میں بلوایا۔ آپ یہاں سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے پیپر مرتضیٰ کے آگے کیے۔ ان کو برین ٹیومر ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔
ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ 5 ماہ پہلے جب ماہم کے ٹیسٹ کی رپورٹ میں پتہ چلا تھا تو میں نے ماہم سے کہا تھا میڈیسن باقاعدگی سے لینا، ہر ہفتے آ کے چیک اپ کرانا، مگر وہ پھر آئے ہی نہیں۔ اگر اس وقت احتیاط کر لیتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مرتضیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما، پیپرز پر اپنا نام گھسیٹا، آنسو پیپرز پر گرے، یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماہم کی موت کے پروانے پر سائن کر رہا تھا۔ سانس سینے میں اٹکی۔ سائن کر کے وہ وہاں سے اٹھا اور ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان کی آواز پہ اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف بڑھے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ اذانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فجر ہو چکی تھی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک آنسو مرتضیٰ کی آنکھ سے گرا۔ ہاں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مرتضیٰ نے یہ کلمات دہرائے۔ اور حساب کتاب تو بڑے کرتے ہیں نا، پھر میں کون ہوتا تھا حساب کرنے والا؟ میں نے کیوں ماہم کی محبت کا حساب کیا؟ کیوں اس کے خلوص کو تولا؟ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ یوں ہی روتا رہا۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ مسجد میں موجود تھا۔ نماز کی تیاری ہو رہی تھی، لوگ وضو کر رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں امام صاحب اس کے پاس آئے۔ میرے ساتھ آؤ بیٹے۔ امام صاحب کی آواز پہ وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ مسجد میں ہی ایک طرف چھوٹا سا کمرہ تھا جو امام صاحب کی رہائش کا تھا۔ مرتضیٰ ان کے پیچھے کمرے میں آیا۔ کمرے میں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، جبکہ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ ایک طرف 2 چیئرز تھیں، سامنے چھوٹا سا میز رکھا تھا، ساتھ ہی اٹیچ واش روم تھا۔ امام صاحب نے سفید رنگ کی شلوار قمیض الماری سے نکال کر مرتضیٰ کی جانب بڑھائی۔ بیٹے کپڑے بدل لو، گندے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ مرتضیٰ خاموش کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب ایک ضعیف آدمی تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دستار تھی، جبکہ داڑھی کو مہندی لگی ہوئی سرخ تھی۔ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، وہ تو اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ مرتضیٰ کو ماہم کی یاد آئی۔ وہ بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ پھر ان کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ امام صاحب کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد سب اٹھ کے چلے گئے، جبکہ مرتضیٰ وہیں سجدے میں سر رکھ کے روتا رہا، ماہم کی زندگی کی دعا مانگتا رہا۔ صبح کے 5 ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ مسلسل سجدے میں سر رکھ کے روتا رہا۔ امام صاحب ایک طرف بیٹھے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ جس کی زندگی کے لیے تم یوں گڑ گڑا کر اللہ سے التجا کر رہے ہو۔ امام صاحب کی بات پر مرتضیٰ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ نہیں، بد نصیب ہے جس کو ایک بے قدرے انسان سے محبت ہوئی۔ اگر قدر نہیں ہے تو پھر اتنا رو کیوں رہے ہو؟ اپنی بے قدری پر ہی تو رو رہا ہوں۔ میری بے قدری اسے مجھ سے دور کر رہی ہے، تو اب قدر کر لو، اب بھی وقت ہے۔ امام صاحب کی بات پر پھر سے اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مر جائے گی، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولا۔ وہ کون ہوتی ہے کہنے والی؟ مرتضیٰ نے حیرت سے امام صاحب کو دیکھا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا وہ مر جائے گی تو تم نے مان لیا؟ بھلا انسانوں کے اختیار میں کچھ کہاں؟ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے بیٹے۔ مرتضیٰ کو ان کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس تم اللہ سے اسے مانگ لو، اتنی شدت سے مانگو کہ اللہ تمہیں انکار نہ کر سکے۔ مجھے پتا ہے تم 1 گھنٹے سے جتنی شدت سے اسے مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں انکار نہیں کرے گا۔ اللہ کو تمہارے آنسو ضرور پسند آئیں گے۔ وہ 2 جہاں کا مالک ہماری شرمندگی کے ایک آنسو پہ خوش ہو جاتا ہے۔ تم تو بیٹا 1 گھنٹے سے آنسو بہا رہے ہو، شرمندہ ہو، اور وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ مگر ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ مرتضیٰ کو اب کی بار ڈاکٹر کی بات یاد آئی۔ ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا؟ کہ تم نے سنا نہیں کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے؟ صدقہ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کا شافی ہے، مال میں زیادتی اور برکت کا سبب ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے مال میں کثرت کے لیے دعا کرتے ہیں، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں صدقہ ٹھنڈا سایہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مال میں سے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرتے رہا کرو، تاکہ اللہ تمہاری اور تمہارے چاہنے والوں کی زندگی پر رحم کرے، تاکہ تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ۔ امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ میں پانی ڈال دیا ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو عطا کر اور بغض کرنے والے کو تباہ و برباد کر۔ تو گویا حدیث سے ثابت ہوا کہ صدقہ دینے والے کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کا صدقہ دیا کرو بیٹے، فرشتے تمہارے لیے اور تمہارے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کثرت دے گا اور تمہاری اور تمہارے پیاروں کی عمر دراز کرے گا۔ مرتضیٰ کچھ نہ بولا، بس آنسو بہاتا رہا، ماہم کو سوچتا رہا اور امام صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ امریکہ میں اپنا گزرا ایک ایک پل یاد کرتا رہا، کیسے کیسے ماہم کے صدقوں نے اسے بچایا تھا۔ اتنے سال امریکہ میں رہنے پہ اس پہ کبھی کوئی مصیبت نہ آئی تھی۔ امام صاحب بولتے گئے اور مرتضیٰ بیٹھا انہیں سنتا رہا۔
بس بیٹے جب کوئی تم سے کچھ مانگے اللہ کے نام پہ مانگے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو۔ جب تم دوسروں کو دو گے تو اللہ بھی تمہاری مانگی خوشی تمہیں دے گا۔ تم اللہ کے بندوں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ مگر بابا میں نے کبھی اللہ کو خوش نہیں کیا، کیا اللہ سن لے گا میری دعا؟ مرتضیٰ کو ندامت ہوئی۔ امام صاحب دھیرے سے مسکرائے، تو کیا ہوا، اب بھی وقت ہے، اب خوش کر لو اللہ کو۔ اللہ تو تمہارا منتظر ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ گے، تو پھر لوٹ جاؤ اس کی طرف۔ وہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ کہاں تھے، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں، کتنے گنہگار ہو۔ بس تم معافی مانگ لو اور وہ تمہیں معاف کر کے قبول کر لے گا۔ بیٹے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں آج صدقہ کروں گا، رات کے اندھیرے میں کروں گا، صدقہ کروں گا تاکہ اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ رات کو گھر سے نکل پڑا۔ پیسے لے کے نکلا تو کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنستا حال ہے، غریب ہے، تو وہ پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ مگر اگلے دن پتہ چلا کہ وہ آدمی تو چور تھا، وہ تو سزا کا مستحق تھا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیری راہ میں صدقہ کر سکوں۔ پھر سوچا میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ اگلے دن پھر رات کو صدقہ کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑا۔ اب راستے میں ایک عورت بیٹھی نظر آئی، دیکھنے میں غریب معلوم ہوئی تو وہ صدقہ اسے دے دیا۔ مگر اگلے دن پتہ چلا کہ وہ عورت فحاشہ عورت تھی، زانی عورت تھی، طوائف تھی، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری راہ میں صدقہ کر سکوں۔ پھر ارادہ کیا کہ آج پھر صدقہ کروں گا، اسی نیت سے پھر رات کو گھر سے نکل پڑا۔ اب کی بار راستے میں ایک آدمی بیٹھا نظر آیا تو وہ صدقہ اسے دے دیا، مگر اگلے دن پر معلوم ہوا کہ وہ آدمی تو بہت مالدار تھا۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق دی۔ جب 3 دن گزر گئے تو رات کے وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے تمہارے تینوں صدقے قبول کر لیے، اور قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس چور کو تم نے صدقہ دیا تھا وہ شاید باز آ جائے گا چوری سے، تمہارے اخلاص اور نیت کی وجہ سے، اور جس طوائف کو تم نے صدقہ دیا تھا ممکن ہے کہ تمہارے صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دے اور وہ نیک اور پاک دامن بن جائے۔ اور جس مالدار کو تم نے صدقہ دیا تھا ممکن ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اتنا مالدار ہو کر میں نے تمہارا صدقہ قبول کیا، میں اتنا بخیل کیوں ہوں، کیا میں صدقہ نہیں کر سکتا، اور اللہ اسے بھی تمہارے صدقے کی برکت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ بیٹے بس تم اللہ کی راہ میں دیا کرو، لوگوں سے حساب نہ کیا کرو کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے نام پہ مانگے تو دے دیا کرو، تمہارے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، تمہیں تمہارے معاملات کا اجر اللہ دے گا، لوگ نہیں دیتے۔ جب کوئی مانگے تو یہ نہ سوچا کرو کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، اللہ کے نام پہ مانگنے والوں کو اللہ کے لیے دے دیا کرو۔ ہم بھی تو اللہ سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں جس کے ہم مستحق نہیں ہوتے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے اور اللہ سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی دے دیتا ہے۔ مرتضیٰ کو ماہم یاد آئی، سچ میں وہ ماہم کا مستحق نہیں تھا، اتنی بےلوث محبت کرنے والی لڑکی جس کو دھتکار کر آیا تھا وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور امام صاحب کی باتیں سننے لگا۔ آج اللہ کی راہ میں دو گے تو کل جب تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ بھی تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تمہارے مانگنے کی نوبت ہی نہ آنے دے، اللہ تمہیں مانگنے سے پہلے ہی دے دے۔ اللہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، جب تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو تو اللہ بھی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو کیا وہ میرے مانگنے سے، میرے صدقہ کرنے سے موت کے منہ سے نکل آئے گی؟ مرتضیٰ نے کچھ دیر بعد بس اتنا ہی پوچھا۔ امام صاحب دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں بیٹے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، موت کا فرشتہ بھی پاس ہی موجود تھا۔ موت کے فرشتے نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ یہ نوجوان 7 دن بعد مر جائے گا اور میں 7 دن بعد اس کی روح قبض کر لوں گا۔ پھر وہ نوجوان مجلس سے چلا گیا۔ راستے میں ایک فقیر اس نوجوان کے پاس آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نوجوان نے اس فقیر کو صدقہ دیا۔ پھر وہ نوجوان 7 دن بعد حضرت داؤد کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حیرت سے عزرائیل سے پوچھا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ 7 دن بعد یہ نوجوان مر جائے گا؟ ملک الموت نے کہا، بالکل ایسا ہے، لیکن اس نوجوان نے صدقہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں 70 سال کا اضافہ کر دیا۔ مرتضیٰ حیرت اور بے یقینی سے سب سن رہا تھا، اسے تو یہ سب باتیں پتہ ہی نہیں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صدقہ کسی کے ہاتھ دیا جاتا ہے تو صدقہ اپنے دینے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا دشمن تھا اور تم نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، تو میرا نگران اور محافظ تھا، مگر اب میں تیرا نگہبان اور محافظ ہوں۔